अस्सलाम वालेकुम, सीरियल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रखें, कोशिश करेंगे अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, अच्छे इंसान होने के नाते, कि हम एक दूसरे के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कोशिश करें कि कुछ अच्छा करें, और हर दिन ये फैसला करें कि आप किसी और के लिए कुछ अच्छा करेंगे, और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो भी आपके लिए अगर कुछ अच्छा करें। और अगर हम सब ये फैसला करें सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की, एक दिन में एक शख्स की मदद करने की कोशिश करें, तो सोचें कि हम अपने मुआशरे को और अपनी ज़िंदगी को कितना बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे एक दिन एक नेकी में। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नबी की शान बहुत ऊंची है। जिस चीज़ की निस्बत हुजूर के साथ हो गई वो चीज़ भी मुआशरे के अंदर अजीम बन गई। मेरे जी में चाहा कि आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारियों का जिक्र करूं। सबसे बेहतरीन सवारी तो आपकी जो जन्नत से आई थी, बुराक। इसके अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 20 के करीब घोड़े थे जिनके नाम महफूज हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 6 के करीब खच्चर थे जिनके नाम सब किताबों के अंदर मनकूल हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 दराज गोश्त थे जिनके नाम मशहूर हैं। उनमें से एक मशहूर दराज गोश्त जिसका नाम याफूर था। याफूर के बारे में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में ये अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लम, हमारी नस्ल में कई ऐसे दराज गोश्त थे जिन पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने सवारी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 25 के करीब ऊँटनी थी जिनके नाम अहादीस के अंदर महफूज हैं। मेरे भाइयों, जब हैवानात को अल्लाह ने ये निस्बत अता फरमा दी हुजूर के सदक़े, लिहाजा जब हम हुजूर के आमाल पे आ जाएंगे तो अल्लाह हमारे साथ कितना इकराम वाला मामला फरमाएगा। इसलिए इत्तिबा सुन्नत की कोशिश करनी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और मेरी एटलीस्ट हमेशा कोशिश रहती है कि सुबह के वक्त अपना माइंड सेट हमेशा पॉजिटिव रखूं। अगर आप सुबह के वक्त अच्छा सोचते हैं, अच्छे ख्यालात के साथ दिन का आगाज़ करते हैं, तो आपका बाकी का दिन कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि अच्छा गुजरता है। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ जो कि मैं हर रोज़ सुबह उठकर कोशिश करती हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उस हर चीज़ के लिए जो कि मेरी ज़िंदगी में मौजूद है। एंड ऑफ कोर्स आप हमेशा कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी कमी होती है और आप चाहते हैं कि वो भी आपकी ज़िंदगी में शामिल हो, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों का शुक्र अदा नहीं करेंगे, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप आगे किस तरह से बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सुबह के वक्त उठकर कोशिश करें कि सबसे पहले अल्लाह का नाम लें, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करें उस हर चीज़ के लिए, उस हर नेमत के लिए जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के लिए आज मेरे पास कोई खास अच्छी खुशखबरी तो नहीं है, क्योंकि शहर फैसलाबाद को महकमा मौसमियात के चांसेस बाद का जो है वो बुरी खबर सुना दी गई कि आइंदा चंद हफ्तों तक शहर फैसलाबाद में बारिश नहीं होगी। लेकिन फैसलाबादियों को इतने परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। जहां बारिश नहीं होगी तो वहीं सर्द हवाओं ने शहर फैसलाबाद को जो है वहां पर अपने डेरे जमा लिए हैं। उसके साथ सूरज जो है वो भी बादलों की ओर में जो है वो छुपा रहता है, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है, जिसको शहर फैसलाबाद जो है अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इस खुशगवार मौसम को। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है आज 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 74% है, जबकि हवाएं जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तो जहां शहर फैसलाबाद जो है वो अपने इस मौसम को एंजॉय करे, तो वहीं जो है तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर जो है वो भी कही गई है, क्योंकि शहर फैसलाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो है वो बढ़ता जा रहा है। फैसलाबाद
آباد کی فضا جو ہے وہ آلودہ ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے فیصل آباد میں جو ہے بیماریاں، سانس لینے کی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ محکمہ مالیات کے مطابق فیصل آباد کا آج ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 165 پوائنٹ تک جا پہنچا ہے، جو کہ آلودہ ترین ہے، اور اس طرح محکمہ مالیات کے مطابق آئندہ چند ہفتوں تک اسی طرح سے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے طبی ماہرین کی جانب سے شہر فیصل آباد کو اس بات کی اپیل کی گئی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، احتیاطی تدابیر کریں، تاکہ اس موسم کو تو انجوائے کر سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بھی رکھ سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر میں اسموک کا ایشو ایک دفعہ پھر دیکھنے کو مل رہا ہے، آف کورس ہر دفعہ سردیوں میں یہ ایشو ہوتا ہے۔ فیصل آباد شہر ایک انڈسٹریل سٹی ہے اور بار بار ایون دو یہ کنسرن شہریوں کی طرف سے فارورڈ کرنے کے باوجود انتظامیہ کی طرف سے کوئی بڑے سٹیپس نہیں لیے گئے، کوئی میجر سٹیپس نہیں لیے گئے اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ آف کورس اسموک آپ سب جانتے ہیں کہ پولوشن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، چاہے وہ ہم ٹریفک کے پولوشن کی بات کرتے ہیں، انڈسٹریل پولوشن کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح سے پولوشن بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اسموک ہر سال ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ طرح کی بریتھنگ ایشوز لوگوں کو ہوتے ہیں، بریتھنگ پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب یہ باہر نکل رہے ہیں، اسپیشلی صبح کے وقت اور شام کے وقت اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو اپنے فیس کو لازمی طور پہ کور کریں، اپنے ناک کو کور کر لیں، اور اسپیشلی اگر آپ زیادہ وقت باہر گزارنے والے ہیں یا بہت زیادہ ٹریفک میں سے ٹریول کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی بوٹل اپنے ساتھ ضرور کیری کریں، سردی ہو یا گرمی ہو اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اور نیم گرم پانی کا استعمال کرتے رہیں۔ آگے بڑھیں گے، چلیں گے ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف۔ ہماری آج کی پہلی ٹاپ سٹوری، ڈالر کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، ڈالر کی قیمتوں میں استحکام نہ ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹر پریشان۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی، چھوٹے تاجروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل۔ یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز، انہیں کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ محمد بلال دوگر موجود ہیں، ہمارے یہاں کا پرسن ہے۔ بلال آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ حافظ راشد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فارمر ایگزیکٹو ممبر PHM ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ جس طرح سے ٹاپ سٹوریز میں بھی بلال بات کی، ڈیفینیٹلی ڈالر کی پرائسز ایک بہت میجر کنسرن ہے سب ایکسپورٹرز کے لیے۔ کرنٹلی کیا سچویشن ہے اور جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ ڈالر کی پرائسز انڈر کنٹرول آنے والی ہیں، 200 تک ہونے والی ہیں، وہ تو نہیں ہو سکی، اس پر کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا فاطمہ، گزشتہ روز کی اگر ہم بات کریں تو ڈالر نیچے آیا ہے اور دوبارہ سے 219 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوا ہے، جو دوبارہ سے 224 تک جا چکا تھا۔ ڈالر کی میرے خیال میں فلکچویشن اس لیے ابھی بھی ہو رہی ہے، ایک تو کمرشل بینکوں کی چیزیں سامنے آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی ہمارے درآمدی سیکٹر جو ہے بہت بڑی تعداد میں چیزیں یہاں پاکستان میں اس وقت درآمدات ہوئی پڑی ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن ہو چکی ہے، پیسے لگ چکے ہیں لوگوں کے۔ تو میرے خیال یہ میری ایک ازمپشن ہے جو اس وقت میں نے ابھی جو کاروباری حلقے ہیں ان سے بھانپ لی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو امپورٹرز ہیں ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے تاکہ جو مال مہنگا منگوایا ہوا ہے وہ ذرا نکل جائے، گیپ کریٹ ہو جائے۔ جب کریٹ ہو جائے گا پھر سستا مال آئے تو پھر وہ کاسٹ آف پروڈکشن میرے خیال میں گورنمنٹ بیلنس کرنا چاہ رہی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ پیچھے سے ہم اگر ڈالر ایک دم زیادہ گر جائے، باہر سے آنے والا مال زیادہ سستا ہو جائے، پھر آگے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ہماری وہ مینٹین، جو مہنگا مال ہے وہ بکے نا۔ تو اس لیے میں گورنمنٹ اعداد و شمار کے اندر کچھ چیزیں کر رہی ہے تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں۔ لیکن خوشائن چیز ہے جیسے چائنا اور سعودی عرب جو ہے اس وقت ہمارے پائپ لائن کے اندر مین دورے ہیں دو، جن کے اندر سے آپ کو بڑی کھیپ ڈالروں کی ملنے والی ہے۔ ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل ملنے والا ہے آپ کو، جو کہ سعودی عرب سے ہمیں امید ہے، اور چائنا سے بہت سارے منصوبے، جیسے وزیر اعظم پاکستان نے 1800 ارب کا زرعی پیکج کا اناؤنس کیا، بہت بڑا پیکج ہے۔ اور پھر سولر پینلز تمام ٹیوبلز کے لیے، ٹیوبل آنرز کے لیے جو چائنا کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی دیکھیں پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ ہم اگر پہلے پروگرام کی بات کریں تو 7-8 ارب تھے، 1300 ارب سے اوپر 13 ارب سے اوپر جا چکے ہیں ڈالر سے۔ تو چیزیں بہتر ہیں کچھ اور ہو رہی ہیں، لیکن پرابلم یہ اس وقت میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، مفتاح اسماعیل کے بعد جب اسحاق ڈار کو دیکھتے ہیں نا تو چیزیں پازیٹیو جیسچرز نظر آتے ہیں، کچھ ہونا نظر آتا ہے، انہونا نظر نہیں آتا۔ پھر آپ نے ایک بڑی تعداد میں گندم کے لیے منظوری بھی لے لی ہے جو روس سے ہم نے منگوانی ہے، کیونکہ ہمارے پاس
گندم کی شارٹیج پیدا ہوئی ہے تو اس کو ہم نے بیک اپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا 2500 روپیہ جو ہے وہ ڈی اے پی کھاد سے نیچے کر دیا گیا ہے جو 11,000 سم تھنگ کی ہوگی اب ڈی اے پی کھاد. اب ان ایکشن سے فاطمہ ہم ویری نیوٹرلی دیکھیں تو لگتا ہے کہ پرفارم کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ کچھ کرنا چاہ رہی ہے, لیکن دوسری طرف عدم استحکام جو ہے, سیاسی عدم استحکام, وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. دیکھیں اس پاکستان کے اندر جس دن سے عمران خان نے دھرنا کیا ہے شروع, اس دن سے آپ کی اسٹاک ایکسچینج لو گئی ہے. لیکن میں نے کچھ سیاسی حلقوں میں جب یہ بات ہوئی کہ عمران خان صحیح جا رہے ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے ایک جملہ بولا جو میری پوائنٹ آف ویو اسٹاک ایکسچینج نے سیکنڈ کر دیا خود بخود, کہ عمران خان بہت لمبا کھینچ رہے ہیں. ہونا عمران خان کی امید یہ تھی گجرانوالہ پہنچوں گا لاہور تک چیزیں جام رہیں گی, لیکن وہ نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی. جو حقیقت ہے جو کہ پی ٹی آئی کی نجی محفلوں میں ڈسکس ہو رہا ہے, یہاں دیکھنے والے اور کچھ کالر اگر کال کریں گے تو اسے ڈینائی کر سکتے ہیں, یہ ان کا حق ہے. لیکن میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی نجی محفلوں کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ بھی ہے کہ میں اب آپ کو نام نہیں لوں گا لیکن اتنا بتا دیتا ہوں, یہ بریکنگ نیوز ہے کہ میں موجود تھا ایک جگہ پہ, تو صوبائی وزیر ہیں فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے, آپ خود پہچان دیں گی. انہوں نے باقاعدہ ممبران کو کہا 2 بسیں ملیں گی آپ کو, بندے آپ نے لے کے جانے لیکن سرکاری سطح کے اوپر 2 بسیں ملیں گی. پھر اسد عمر فیصل آباد کل آ کے ایک بوسٹ اپ کر رہے ہیں. اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف مایوس ہو رہی ہے اپنے لانگ مارچ سے وہ آؤٹ کمز لینے میں جو ان کے امیدیں تھیں. اچھا اس آؤٹ کم کا نتیجہ کیا؟ جب تک میں آپ کو بتا کیوں رہا ہوں, جب عمران خان کا لاہور سے لانگ مارچ روانہ ہوتا ہے اور کاموں کی تک جاتا ہے, آپ کی اسٹاک ایکسچینج مسلسل 3 دن گراوٹ کا شکار ہوتی ہے آپ سب. لیکن جس دن ہی یہ گجرانوالہ پہنچتے ہیں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے تو اسٹاک ایکسچینج کل 100 سے زائد انڈیکس اوپر شو کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انویسٹر پر اعتماد ہوا ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہے. سیاسی عدم استحکام کے اندر گورنمنٹ جب بھی اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے تو سمجھ لیں گورنمنٹ مضبوط ہے. اچھا بلال, میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھوں گی لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم حافظ صاحب سے بھی تھوڑی سی بات کریں. حافظ صاحب, اوور آل اس وقت جو ایکسپورٹ کی سچویشن ہے اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا, اور کیا آپ جس طرح بلال نے بات کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی, ڈالر پرائسز کی بات کی, کیا اگری کرتے ہیں اور کیا امپیکٹ ہے انڈسٹری کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے تو اس وقت جو کروشل سچویشن ہے ہماری کنٹری کی, اس میں اکنامیکل سٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین وجہ جو اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے اوور آل ہر بزنس سیکٹر کے اندر انسٹیبلٹی موجود ہے. تو سارے کے سارے سیکٹرز اس وقت چوک ہوئے ہیں. انویسٹرز جو ہے وہ اس وقت کانفیڈنٹ نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ہماری مارکیٹ کی بہت بری سچویشن ہے جو کہ اس وقت اگر ان کو کانفیڈنس مل جائے, اسٹیبلٹی مل جائے تو وہ ہماری اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا اس کا رزلٹ مل سکتا ہے. اوور آل ایکسپورٹ سیکشن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنلی ہمیں آرڈرز جو ہے وہ پاکستان میں الحمدللہ اب بھی موجود ہیں, لیکن ان کو پرفارم کرنے کے لیے ان میں جو ڈیلیز آ رہے ہیں, ان میں جو را مٹیریل کی ان اویلیبلٹی ہے, وہ ساری ایسی چیزیں ہیں, ایسے فیکٹرز ہیں جس میں ہمارا جو بائر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور اگر ہم کنٹری وائز اس کو کنٹرول کر لیں کہ جو ہماری ٹیکسٹائل پالیسیز ہیں اس میں ہم فوکس کریں اور ان چیزوں کو جو کہ ہمیں بیسکلی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ چاہیے وہ اگر پراپر سپورٹ ملے تو انشاءاللہ ہم اپنے ایکسپورٹ کے سارے ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بات کی. بلال, آپ کچھ چیزیں اگر ہم کوشش کریں کہ ان کو بریک ڈاؤن کریں تاکہ ان کا انڈیویجول امپیکٹ ہم ڈسکس کر سکتے ہوں. آف کورس اکنامیکل انسٹیبلٹی کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اچھی نہیں ہوتی, بٹ اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز مارچ میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی جب ایکچوئل میں نو کانفیڈنس ووٹ ہوا, گورنمنٹ چینج ہوئی, تو جب پی ایم ایل این کی طرف سے یہ اسٹیپ لیا گیا یا پی ڈی ایم کی طرف سے یہ اسٹیپ لیا گیا, دیٹ واز اے میجر ہیک اپ ایز ویل. اس سے پہلے اگر ہم اپنی اکانومی کی اسٹیٹ دیکھیں تو اٹ واز کمپیریٹیولی بیٹر. تو اب آ کر جب وہی چیز اپوزیشن کی طرف سے کی جا رہی ہے تو کیوں لگتا ہے کہ اس پر اتنی ریزسٹنس ہے؟ میں فاطمہ پہلے کہا کہ ٹائم اور لیول بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. بلاول آئے بڑے اسپیڈ سے اسلام آباد پہنچ گئے, نون لیگ نکلی, مہنگائی مکاؤ مارچ جو مریم نواز نے کیا تھا وہ اسپیڈی اسلام آباد پہنچ گیا. عمران خان لانگ کر رہے ہیں, ابھی کل وہ کہہ رہے تھے ایک بیان کے اندر گجرانوالہ کہ 9-10 دن لگ سکتے ہیں.
मतलब ये चीज मतलब मैं आपको लग रहा है कि मैं आपको एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूं, इतना लंबा नहीं खेली जाती, ये टेस्ट मैच नहीं है, आजकल T20 का दौर है, मारे छक्का मारे चौका या बोल्ड करें, आप जितना लंबा खेल रहे हैं लगता है कि बैकडोर पे आपको कोई कामयाबी नहीं मिल रही। अच्छा, जिसके लिए आप निकले मतलब थे। स्टेप गलत नहीं है लेकिन लंबा बहुत हो। देखिए स्टेप ये तो राइट है एहतजाज, किसी का लॉन्ग मार्च करे, कोई धरना दे, कोई लॉन्ग मार्च, ये सबका राइट है, लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी जमात को पहले ये नहीं, अब नून लीग वाले कहेंगे रोड ब्लॉक करना, इमरान खान ने कहा था, किसी को भी नहीं ये कहना चाहिए कि रोड ब्लॉक करने नहीं चाहिए क्योंकि सारे करते हैं, ये तो पहले कैटेगोरिकली क्लियर कर लेना, एक दूसरे पे तनकीद करने की बजाय। फिर मैं आपको कह रहा हूं ये खान साहब ये गलत पॉइंट है कि लंबा खेल रहे हैं, टेस्ट मैच का दौर नहीं है, ये बड़ा प्रॉम्प्ट खेलने का दौर है, क्विक करें जो आपने करना है, क्योंकि इस वक्त मैं आपको यकीन माने फातिमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, कल मैं एक जगह पे था, दोस्तों की महफिल थी, तो वो कहते डॉक्टर साहब खत्म हो गया मार्च, मैं कहा नहीं चल रहा है, कहते अच्छा समझा, मैं समझा हो गया, मतलब लोग इस हद तक भी मानने को तैयार हो गए हैं कि उन्हें लगता है खत्म हो गया। देखिए तो फिर आप को थोड़ी सी मेरे ख्याल में स्पीडी एक्शन दिखाना होगा, और फिर थोड़ा सा इस आपके प्रॉम्प्ट एक्शन से, क्योंकि आपके पास क्या है, मतलब मैंने आपको प्रोग्राम में कहा था ना कि जब अब्दुल रहमान बैठा, मुझे इंतजार है खान साहब क्या पेश करने वाले हैं, तो अभी तक वो मुझे पता नहीं चला कि वो बेसिकली किस अच्छा, अभी तक मतलब एजेंडा समझते हैं। एजेंडा देखें, इनकलाब आजादी वो पहले दिन से है, वो कह रहे हैं मैं इनको गिराऊंगा भी नहीं, इनको कुछ कहना। अब कल फिर उन्होंने कहा मैं जरदारी तुम्हारे पीछे सिंध आ रहा हूं, तो फिर इसका क्या नतीजा है? हम पॉलिटिकल डिस्कशन जब करेंगे हम इसका पहले पूछ रहे हैं कि इसका नतीजा तो बता के जाए, इसका मतलब ये बेनतीजा आप खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि मैं इसके पास सिंध जाऊंगा, मतलब अगर आप यहां से कुछ हासिल कर जाए फिर आपको सिंध जाना नहीं पड़ेगा, आप पास गवर्नमेंट आ जाएगी, इसका मतलब है आप यहां से बेनतीजा जा रहे हैं, आपका माइंड मेकअप हो चुका है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा। और देखिए असद उमर जैसे जो कायदीन है, मेन मरकजी लीडर हैं, वो फैसलाबाद आके जलसे कर रहे हैं, लोगों से वादे लिए जा रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लूज पॉइंट पे आ रही है, और कंटेनर के ऊपर जो झगड़े हो रहे हैं, कोई माइक छीन रहा है, कुछ कर रहा है, खान साहब को उनके मौजूदगी में, देखें लीडर है ना, उनकी मौजूदगी में ये हरकतें जब व्हाट्सएप पे नहीं की जाती थी, जो उस पर वो नाराज हो जाते थे, जो उनके तनकीद करते थे, उनके फेस पे कोई माइक खींच रहा है, कोई धक्के दे रहा है, तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसिप्लिन जो खासतौर पर पार्टी सही जा रही होगी, लॉन्ग मार्च सही जा रहा होगा, अवाम का जमे गफीर उनके मुताबिक सही होगा, जो कि उन्हें सही नजर आ रहा होगा कंटेनर से, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, डिसिप्लिन जो है आपका, आपके प्रायोरिटीज क्या है, आपने करना क्या है, आपका रोड मैप क्या है, ये आपको नुकसान दे रहा है। आपने जुमे तक कहा था फातिमा 2 दिन बाद जुमा आ रहा है, वो तो अभी 9-10 दिन कह रहे हैं, अभी लोग गुजरांवाला हैं, तो अभी देखें अभी आगे गुजरात आना है, फिर आगे उसके बाद जेलम आना है, उसके बाद सराय आलमगीर आना है, पिंडी आना, आपका भी लंबा रास्ता मौजूद है। अच्छा बिलाल, इस सब का इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर क्या होगा, बिजनेसेस पर क्या होगा, इतना जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और मैं गलत नहीं कह रही, बिकॉज आई डू थिंक पीसफुल प्रोटेस्ट किसी भी मुल्क के शहरियों का हक है, ऑपोजिशन का भी हक है, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा? मेरे ख्याल में इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये है कंटेनर नहीं मिल रहे होंगे, पहले कंटेनर शॉर्टेज है, ऊपर से इस्लामाबाद कंटेनर्स का शहर बन चुका है, वफाकी गवर्नमेंट कंटेनर पकड़ी जा रही है, यहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कंटेनर 1.5 लाख दे के सियालकोट से मंगवाते हैं, रास्ते में फिर पकड़ा गया वो भी ले जाते हैं, तो इंस्टेबिलिटी तो यही है फातिमा कि हमें पता ही नहीं है कि देखिए मेरे पास आपके पास इस वक्त ग्रे लिस्ट से निकले हैं आपके पास खुला मैदान, यानी कि मैं ये कह लूं अगर आपको बड़ा शॉर्ट, क्योंकि इमरान खान साहब क्रिकेट के लवर मतलब बड़े हीरो हैं, वो उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया है, तो मेरे ख्याल में सारे प्लेयर्स को दायरे के अंदर कर दिया है। अब बैट्समैन के ऊपर वो छक्के कितने मारता है, मैं बाहर अमूमन ये होता है ना कि वो जो आपका सर्कल प्ले होता है उसके अंदर 2 प्लेयर्स बाहर होते हैं, बाकी अंदर होते हैं, यहाँ सारे अंदर कर दिए हैं कि मारो जितने मार सकते हो छक्के, अगर आपके पास हिम्मत है, थोड़ी सी दायरा तो आप वो क्रॉस कर सकते हैं ना बॉल के साथ इतनी हिट मार के, यानी कि इस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, हम ग्रे बाद हम अभी तक कुछ देखें, हमारे आलमी मंडियां हैं, आलमी बैंक हैं, हमारे पास इन कमर्शियल बैंकों के तदारक के लिए बहुत कुछ सामने आ चुका है, हम खुल के खेल सकते हैं, लेकिन नहीं खेलने दिया जा रहा, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही, इसका मतलब है मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। और लेकिन एक फातिमा बात, इमरान खान इसलिए भी नहीं बैठेंगे, या इसलिए भी बैठना नहीं चाहिए, अगर बैठ जाएंगे सुकून से तो फिर उन्हें शबाशी से भी डर है कि शबाशी फिर है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो काम कर जाएंगे तो फिर आगे देखते रह जाएंगे। अच्छा, ये बहुत ऑफ कोर्स जिस तरह से पॉलिसी है, बिजनेस से डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपकी जिंदगी के, आई थिंक हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मजीद गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं बिजनेस के हवाले से, किस तरह से पॉलिटिक्स रिलेट करती है बिजनेसेस के साथ इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारी ज़िंदगी के इनफैक्ट, एंड आई थिंक हम रियलाइज़ भी नहीं करते। अगर फैसलाबाद शहर की बात करें, इंडस्ट्रियल सिटी है एंड कुछ ही महीने पहले तक चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आ रही थी। हाफिज़ साहब, आज के वक्त में और लास्ट ईयर अगर आप इसी पॉइंट के ऊपर देखें तो क्या मुख्तलिफ नज़र आता है, क्या डिफरेंस नज़र आता है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट जो है वो हर कंट्री की बैकबोन होती है और हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करती है। कंपैरेटिवली अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो हमारी एक्सपोर्ट की पोजीशन बेहतर थी, अभी एक्सपोर्ट डिक्लाइन में जा रही है। तो ओवरऑल सेक्टर्स जो हैं वो इसमें डिस्टर्ब हैं। तो हमें इस वक्त जो नेचुरल डिज़ास्टर हमें फ्लड की शक्ल में फेस करना पड़ रहा है, इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े इस साल, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारी कॉटन क्रॉप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आया है। तो कॉटन शॉर्टेज की वजह से हमारे पास इस वक्त यार्न की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जिसकी वजह से कोई प्रॉपर हम लोग इस पर प्लानिंग नहीं कर पा रहे कि इसको किस तरह पर फुलफ़िल किया जाए और हम लोग अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह पर बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त गवर्नमेंट में इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी अभी प्रॉपर इस पे फोकस नहीं कर पा रही कि हम लोग इनको किस तरह पर रिलीफ दे सकें। तो जो हमारे इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं, ये कोई शॉर्ट टाइम के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉन्ग टाइम एक प्रॉब्लम है जिसमें कुछ टाइम रिक्वायर्ड है, जो कि आगे आस्ता आस्ता इसको रिकवर करेंगे जो हमारे इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं। लेकिन उसमें इस वक्त सबको मिलकर एक पेज के ऊपर इस पे फोकस करना चाहिए कि इकोनॉमिस्ट भी, एग्रीकल्चर भी, फार्मर्स के साथ मिलकर कि हम लोग किस तरह पर दोबारा अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं, और इसके लिए पर हेक्टेयर यील्ड जो है वो जितनी हमें रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए, और क्वालिटी कॉटन की जो हमारी क्वालिटी है वो भी बहुत डिस्टर्ब हुई है, उसको भी हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट आगे जो है वो हमारी इंडस्ट्री जो है, स्पेशली हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और कुछ यूनिट जो है वो बंद भी हो चुके हैं प्रोडक्शन में, और बाकी जो आगे एक्सपोर्ट क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड है वो भी हमें आगे प्रॉब्लम कर रही है। तो ये सारी वो चीज़ें जिसमें हमें अगर देखा जाए तो हम लोग अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इनको इन तमाम फैक्टर्स को जो है वो फोकस करें, और इनको जितने भी प्रॉब्लम दरपेश हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, कोई ना कोई वे आउट ऐसा निकालें कि जिसमें हम अपनी एक्सपोर्ट को स्टेबल कर सकें। अच्छा बिलाल, हमने डॉलर प्राइसेस की भी बात की एंड किस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। इस वक्त सेल्स टैक्स की क्या सूरत हाल है और किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को? अच्छा फातिमा, ये है वो पॉइंट जो कि बेसिकली DLTL और सेल टैक्स। DLTL वैसे साबिक गवर्नमेंट ने भी रोक लिया था, जाने से पहले रोक लिया, पिछली गवर्नमेंट का रुका हुआ है। DLTL बेसिकली आप ये करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मैं माजर के साथ एक्सपोर्टर्स का कोई भेद खोल रहा हूँ थोड़ा सा, वो फेक इनवाइसेस होती हैं कि अगर आपने 1 करोड़ का माल बाहर भेजा है तो आप 50 लाख का शो करते हैं और 50 लाख की जो कीमत है वो बाहर ही अपने अकाउंट में ले लेते हैं, और उसमें से 5 लाख का फेवर जो है वो बाहर को दे देते हैं कि चलो आपको मैं इतना डिस्काउंट देता हूँ, लेकिन आपने जो 45% पैसे हैं वो मेरे UK वाले, अमेरिका वाले, जो उनसे भी अकाउंट में है उधर भेजने हैं, 50% यहाँ शो करेंगे। अब आप अपनी पूरी एक्सपोर्ट्स का 50% शो करके उसका सेल टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ये ट्रिक खेला कि इनको सब्सिडी दी कि आपको DLTL देंगे, आप यानी जितनी इन्हांस करेंगे एक्सपोर्ट पिछली एक्सपोर्ट से अपनी, तो आपको गवर्नमेंट बोनस देगी, एक इनाम देगी। तो बहुत एक्सपोर्ट बढ़ी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पिछले साल मेरे ख्याल में 12-13 अरब थी, इस बार 20 अरब से ऊपर गए, 20 अरब को टच कर गई। 8 अरब का इतना बड़ा जो गैप पूरा किया है, कहीं से तो निकल के आई है। इसका मतलब है अच्छा, ये मंसूबा भी नवाज शरीफ का है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2017 के अंदर अनाउंस किया था DLTL, लेकिन उसको अमल दरामद इमरान खान कर गए, उन्होंने उसका क्रेडिट लिया, उन्होंने ओन करवाया और लोगों ने माना। पॉलिसी इमरान खान की टैक्स पॉलिसी और थी, लेकिन ये उससे हटकर DLTL जो है वो उन्होंने कंटिन्यू करवाया। अब सेल टैक्स जो है वो 2017 में इसहाक डार खत्म करके गए थे, इसे जीरो रेटेड कर गए थे कि इसे दोबारा GST खत्म कर दी थी, जनरल से जो सेल टैक्स है।
अब फिर से एक्सपोर्टर वही कह रहे हैं कि आप हमसे पैसा लेके, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख खुर्रम शहजाद की तकरीर अभी मौजूद होगी, जो फ्लोर ऑफ दी हाउस उन्होंने बजट के अंदर 2018 या 19 के बजट के अंदर उन्होंने कहा था इमरान खान की मौजूदगी में कि इसे एग्जम्प्ट कर दें 17% को। आप हमसे पैसा लेते हैं, उसे रखते हैं, रखने के बाद फिर हमें वापस भी पूरा नहीं करते, उसमें से किसी का कैश फ्लो 12 है, किसी का थ्रेश होल्ड 12 है, किसी का 15 है, पूरा मिलता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट हमसे पैसा लेके हमें बाद में मोहताज बना देती है। अगर ये पैसा हमारे पास मौजूद रहे तो हम सर्कल बेहतर चला सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए थोड़ा सा सेल टैक्स के ऊपर जाती है ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि फेक इनवॉइसेस को रोकने के साथ साथ खास तौर पर जो लोग जितने का माल मंगवा रहे हैं, जो बरामदात कर रहे हैं, उसको भी चेक एंड बैलेंस रखा जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जीरो जीएसटी खत्म हो जाना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इसके, ताकि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो खुल के खेल। खास तौर पर इसका इम्पैक्ट फातिमा क्या है, एक एक्सपोर्टर है उसका 50 लाख महाना रिफंड बनता है। फॉर एग्जांपल मतलब एक बंदे के जो मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनको जानता हूं, तो उनका मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। उनका गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सितंबर तक के तमाम सेल टैक्स रिफंड क्लियर कर दिए हैं, तो एफबीआर का इतना बदमाश हो गया है कि उसने जनवरी फरवरी के नहीं दिए अभी तक। जनवरी फरवरी से लेकर अभी तक आपके 10 माह का रिफंड, यानी कि आप 50 लाख एक माह का बनाए तो उस बेचारा तो मेरे ख्याल में सारा मकरूज ही पैसों का है। वो कह रहा है कि मेरे पास कैश फ्लो ही तकरीबन 2-3 करोड़ है, मेरे इसी के ऊपर खेलना है। अगर वो पैसा गवर्नमेंट के पास 17 लाख के जुड़ गया तो मैं तो अगला ऑर्डर नहीं पकड़ सकता, और नहीं पकड़ सक रहे। फातिमा जो बात ये कर रहे हैं ना कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, देखें लूम आपकी, हाँ इस वक्त लोकल पे बहुत ज्यादा क्राइसिस है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री फिर भी कहीं ना कहीं सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। क्यों? एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वाले जो स्पिनिंग मिलें चल रही है उनसे डायरेक्ट बाइंग करते हैं। सूतर मंडी के अंदर मंदे का रुझान इसलिए, सूतर मंडी से सारा लोकल बायर खरीदता है। लोकल और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को डिफरेंट देखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिल गई, अच्छा अब जो लूमो वाले नहीं रजिस्टर हो रहे, उसी गुलाम अहमदाबाद के अंदर कल अवैस ने खबर दी 1500 से जायद फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं जो जीरो रेडी के अंदर आ रही हैं। बाकी नॉन रजिस्टर्ड क्यों हैं? वो रजिस्टर्ड हों, अपने आप को रजिस्टर करें, वो भी मजे लें 20 रुपए 19.99 पैसे यूनिट के। तो गवर्नमेंट तो आपको दे रही है फायदा, अब आपने सब्सिडी इंजॉय करनी है। और फिर दूसरी एक अहम तरीन फातिमा चीज है जो अगर बात हम उस तरफ करें कि लोकल इंडस्ट्री में हुआ क्या, लोकल इंडस्ट्री के अंदर ये एक अलमिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी। जो यॉन अमेरिकन 100 से ऊपर न्यूयॉर्क कॉटन थी, पाकिस्तानी 24,000 पे बोरा चल गया था, गांठ चल गई थी। अब वो ले लू के बना लिया है। अब कपड़ा सस्ता होता है लेकिन बिकता नहीं है, क्योंकि कपड़े की जो पुराना स्टॉक पड़ा है, लूमो वाले चाह रहे हैं ये स्टॉक निकल जाए, किसी ना किसी तरह इसी दामों निकल जाए, पीछे से सस्ता लेके फिर बनाएंगे। इसलिए मंदे का रुझान लोकल में बहुत शदीद है। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, पतोगी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? साजिद बात कर रहा हूँ पत्तोकी से, और आपको और आपके साथ बैठे मौजूद मेहमानों को बहुत सारा सलाम पेश करता हूँ। सुबह बखैर बोलता हूँ। और बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू हो रही है, खासकर स्पोर्ट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है जी। थैंक यू सो मच। लेकिन जो फैक्ट्री मालकान हैं, जो कारखाना जात वाले हैं, जो सिस्टम करते हैं, ये जो है ना गवर्नमेंट को भी काफी चूना लगाने की कोशिश रहती है इनकी कि ये अपने आप को जो टैक्सेस है उनसे लागू करने के लिए मुख्तलिफ तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल है कि जो वर्कर्स होता है वो वर्कर्स को ये इतना रिलीफ नहीं देता जितना ये खुद को रिलीफ दे रहे होते हैं। वर्कर गरीब से गरीब होता जा रहा है, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा, और वर्कर्स को कोई मेडिसिन अलाउंस में भी ये बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन मेडिकल के हवाले से भी वर्कर्स को इतना कोई खास मुआवजा नहीं मिल रहा, उसकी मेडिसिन का जो खर्चा है वो भी नहीं ये लोग देते। दूसरा, हमारे यहाँ ये पत्तोकी में 2-3 ऐसी मिलें हैं, खासकर मांगा मंडी एरियाज में, स्टाइल टेक्सटाइल, इन्होंने वर्कर्स को कोई इतना खास रिलीफ नहीं दिया। वर्कर सुबह सवेरे उठता है, सुबह जल्दी 4 बजे की शिफ्ट, रात की शिफ्टों में फैक्ट्री मालकान के लिए काम करता है, लेकिन अफसोस कि उसको जो है ना खातर खा रिलीफ नहीं मिल रहा। तो मेरी गुजारिश है कि वर्कर्स के हवाले से भी थोड़ी गुफ्तगू की जाए कि जो अपना इतना कीमती वक्त सर्व करता है, अपनी क्वालिटीज, अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो भी सर्व करता है, और उसको उसका जो मुआवजा है, उसका जो सालाना तौर पे भी उसको नहीं, उसका जो तनख्वाह है उसको इतनी अच्छी नहीं मिलती, और सफरी अखराजात भी नहीं मिलते। जो रेजिडेंट्स है दूर दराज के जो वर्कर्स को भी अच्छी नहीं है। वर्कर्स का जो बुरा हाल है उस पर भी थोड़ा करें, खासकर स्टाइल टेक्सटाइल है, इधर शॉर्ट फैक्ट्रीज है मांगा मंडी में, ये वर्कर्स का बुरा हाल कर रहे हैं। इनके मालकान
तो कोई छुट्टी कर ले तो दूसरे दिन उसको फैक्ट्री से निकालने की धमकियां भी दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे और इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने लेबर के हवाले से। हाफिज साहब जरूर कमेंट कीजिएगा आज लेबर की क्या सूरत हाल है, और एग्री करते हैं जो हमारे कॉलर ने बात की उससे। जी थैंक यू वेरी मच साहिद साहब, आपने कॉल किया और मैं इसमें अपने ये कमेंट करना चाहूँगा कि ओवरऑल जो इस वक्त गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इस वक्त एक कार्ड ऐसा इशू करने वाली है जिसके अंदर सारे के सारे जॉइंट बेनिफिट्स जो हैं वो एक वर्कर्स के एक कार्ड के अंदर ही मौजूद होंगे, और उसमें जितने भी हमारे सोशल सिक्योरिटी के, EOBI के, वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के और जो भी उनके वहाँ पे बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे वो एक कार्ड के अंदर इंजॉय कर सकेंगे। और अगर एथिकली भी देखा जाए तो हर फैक्ट्री का ये एक इखलाकी फ़र्ज़ है कि वो अपने कंप्लाइंसेस जब करवाता है तो उसमें अपने वर्कर्स को लाजमी सेव करे और उनको इस बात की एश्योरिटी और उनकी लाइफ की सिक्योरिटी दे कि वो अगर उनके साथ टीम मेंबर है, उनके साथ अटैचमेंट कर रहा है तो उनको लाइफ के बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हुए हैं वो एटलीस्ट उनको लाजमी सिक्योर करके दे। अच्छा बिलाल, लेबर आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होते हैं, किसी भी कंपनी की बैकबोन। आई डू फील लाइक दैट कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल शायद वो मालिक नहीं प्ले करता या बड़े एग्जीक्यूटिव्स नहीं करते जो कि एक आम लेबर करता है, बिकॉज उनकी मेहनत होती है, उनकी डेली की जदोजहद की वजह से एक्चुअली कंपनी परफॉर्म कर पाती है। आपको लगता है कि उनके साथ फेयर इस वक्त कंपनसेशन के हवाले से या जो भी उनको चीज़ें दी जाती हैं, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, क्या वो फेयर होते हैं? मैं ज़रूर चाहूँगी इस पर बात करें, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, राना अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने का। किस हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है। बिलाल साहब आए हुए हैं, माशाल्लाह इनकी बड़ी ग्रेट है टेक्सटाइल जो है इसके रिपोर्टिंग की, और हाफिज साहब आए हुए हैं। तो मैं इसी में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सी मैं चीज ऐड करना चाह रहा हूँ बिलाल भाई को कि ये बात कर रहे थे कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो 0 रेटेड में आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है ये बदकिस्मती से पहले भी जो नॉन रजिस्टर्ड था, अब हमने सेल टैक्स में जो रजिस्टर्ड करवाना शुरू किया है, हालांकि हमारी टैक्स चेन मुकम्मल नहीं है। उसके बावजूद जो हमारे लोग रजिस्टर्ड हैं सेल टैक्स में वो 0 रेटेड में नहीं आते, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया वो 5 सेक्टर जो हैं सिर्फ वही आते हैं जो एक्सपोर्ट से मुतल्लिक़ हैं। इस सिलसिले में हम हकाम वाला से यही कहना चाहते हैं कि कोई बंदा भी अगर रजिस्टर्ड हो रहा है तो आप उसको 0 रेटेड में लेके हैं और तमाम टेक्सटाइल चेन के लिए एक ही रेट जो है वो बिजली का रखें। एक तरफ 20 रुपए है, दूसरी तरफ 65 रुपए है, तो हमारा तो काम करना जो वो नामुमकिन हद तक हो गया इस वक्त। तो इंडस्ट्री हमारी बंद ही है, तो यही वो मामलात हैं जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी नहीं सही हो रही है। और यहाँ देखें कि सेल टैक्स जब मैं नहीं भी रजिस्टर्ड था, पिछले साल मैंने 3,90,000 रुपया सेल टैक्स सिर्फ बिजली की मद में दिया है, और धागे की मद में हमारा सेक्टर जो है वो 10 अरब सालाना सेल टैक्स दे रहा है। हम 20% दे रहे हैं, 10 अरब सालाना सिर्फ धागे की मद में दे रहे हैं। ये तमाम चीजों को जो सामने रखते हुए हमें भी वो तमाम रिलीफ मिलने चाहिए जो एक रजिस्टर्ड इंडस्ट्री को मिलते हैं, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू दे रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे एंड ऑफकोर्स इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक का वक्त होता है, जाइएगा हमारे साथ ब्रेक। वेलकम बैक टू डे 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस के हवाले से। ब्रेक में जाने से पहले राना अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन। और ऑफ कोर्स उनका कहना था कि क्यों अभी भी एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को उस तरह से इंक्लूड नहीं किया जाता, डिफरेंट चीज़ों के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हुए भी इसको कंसिडर नहीं किया जाता। बिलाल, अगर आप इस पर थोड़ा सा कॉमेंट करें।
اچھا، یہ رانا عبدالغفور صاحب کی بات بالکل 100% رائٹ ہے، کیونکہ جو ان یہ ایک ایشو یہ علیحدہ ہے کہ 5 سیکٹرز ڈٹرمن کر دیے گئے. اس کے اندر میرے خیال میں اگر اس سیکٹر کو دیکھا جائے، بہت جائزہ لیا جائے، تو یہ کاٹیج انڈسٹری کے طور پر ایک سیکٹر ہے جسے ضم کر دیا، ساتھ لنک کر دیا. دیکھیں امبرائڈری ہے، ٹیکسٹائل کے اوپر ہی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، اور کسی چیز کے اوپر تو نہیں، کے اوپر تو نہیں کڑھائی کرتے یہ لوگ. تو ان کو سارا تھوڑا لنک کر کے اگر ان کو بھی اسی سسٹم کے تحت سبسڈائز کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا سیکٹر فاتح ہے. یہ چھوٹا سیکٹر نہیں ہے. فیصل آباد، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے شہر، ملتان ہے، گجرانوالا، ادھر بہت بڑا اس کا جو انڈسٹری مالکان ہے وہ موجود ہے. اس کو پراپر ایک انڈسٹری، اور خاص طور پہ ایک بات یاد رکھیے گا، میں امبرائڈری سیکٹر کے پوائنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے جب نوکریوں کی بات کی، ایک جو سوال ہمارا آیا تھا کاموں کی سے، دیکھیں سب سے بڑا جو آپ کا ایل ایس ایم اور ایس ایم ای میں سے جاب کریشن ہے وہ صرف اور صرف کس کے اندر ہے؟ ایس ایم ای کے اندر، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز. یہ آپ کے داد شمار کہتے ہیں، پوری دنیا کہتے ہیں 80% لیبر صرف ایس ایم ای دیتے ہیں، 20% ایل ایس ایم دے رہا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچر. اور گروتھ لیول کس کی ہے؟ ایس ایم ای کی، کیونکہ اس کے اندر پاورز ہیں، اس کے مسل چھوٹے ہیں، اس نے ابھی ذرا زور لگانا ہے جم میں جا کے، ابھی اس کے مسل بننے ہیں، وہ ذرا خوبرو ہوگا، پھر اس نے ایل ایس ایم میں چلے جانا ہے. تو ابھی اچھا، پھر آپ کے جتنے بھی انٹرپرینیورز ہیں وہ بھی ایس ایم ای میں آنے ہیں. وہ کوئی امبرائڈری کی ایک مشین لگا لے گا، کوئی ایک اسٹیچنگ یونٹ لگا لے گا، سب لوگ اسی پاکٹ سے آتے ہیں، جس میں انٹرپرینیور میں ہمارے حافظ راشد صاحب موجود ہیں. یہ اس چیز کی ایگزامپل ہے. اگر آپ نے انٹرپرینیورز کو، ایس ایم ایز کو رعایتی پیکجز نہیں دینے، مراعات نہیں دینی، ایل ایس ایم کو انجوائے کروانا ہے، تو پھر ملک نہیں گرو کریں گے، معیشت گرو نہیں کرے گی. اگر برآمدات آپ نے ریکارڈ سطح پہ لے جانی، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے، وہ ایک ہینڈ فری سے 100 ارب سے زائد کما رہا ہے، سافٹ ویئر سے 105 ارب سے زائد کما رہا ہے. ہم سافٹ ویئر سے 2 ارب کما رہے ہیں، سافٹ ویئر سروسز سے. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ سافٹ ویئر ہاؤسز کے ہیں، بچہ یونیورسٹی سے پڑھا ہے، اس نے اپنے پاس ایک لیپ ٹاپ لیا ہے، اس کے اوپر ساری کریشن کر رہا ہے. آپ خود بھی کر سکتے ہیں نا، ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر جا رہے ہیں. تو جب آپ لوگ ان کو کوئی رعایت نہیں دیں گے، ان بیچاروں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، وہ آلریڈی جتنا تھوڑا سا پیسہ لے کے نکلے ہیں، ان کو رعایت نہیں دیں گے، تو پھر پاکستان کے اندر وہی ہوگا. انفارچونیٹلی لوگ 30-40 لاکھ لگا کر باہر والے ملکوں میں شفٹ ہو جائیں گے. جب توبہ کی 11 سیٹوں پہ 1200 میڈیکل آفیسرز بھرتی ہونے کے لیے امیدوار ہوں گے، تو ان کے لیے بہتر ہے وہ مسقط جائیں، عمان جائیں، قطر جائیں، یو کے جائیں، امریکہ جائیں. ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ ہے پاکستانیوں کی، دے آر ویل ایکسپیرینسڈ اور اچھے ہیں، کوالیفائڈ ہیں، اور پھر ڈیڈیکیٹڈ ہے. تو جب آپ اپنے ملک کو خود اس بحران کا شکار کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو پھر یہ تو ہوگا. انفارچونیٹلی یہ ایک پورے معاشرے کا نہیں، میں فاطمہ پھر اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، سٹارٹ پہ. ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے، ہم سیاست کر رہے ہیں کرسی پہ. ہم سیاست کر رہے ہیں مجھے بٹھا دو، دوسرے کہہ رہے ہیں مجھے نہ اٹھاؤ، مجھے بٹھا دو، مجھے یہاں کرنے دو، مجھے یہاں. اس وقت قوم یہ کیوں نہیں پوچھ رہی کہ ہمارے بارے میں کون بات کر رہا ہے؟ مہنگائی مارچ پہلے بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کسان پیکج دیکھیں، میرے خیال میں 3.5 سال انہوں نے کر لیا، 1.5 سال کر لینے دیں. گالیاں کھا رہے ہیں، کھانے دیں. آپ الیکشن کی طرف جائیں، الیکشن کے لیے پریپیئر کریں اپنی عوام کو. آپ کو لگ رہا ہے جب میاں محمد شہباز شریف ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو پھر نہ ڈیلیور کر دیں. آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ آپ سڑک پہ نکل ہوئے اپنی جو ریپیوٹ ہے اسے بھی خراب کرائیں گے، اور پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں وہ انقلاب، آزادی، گورنمنٹ نہیں گرانی. آپ کا ورکر پریشان ہو رہا ہے اس وقت. نون لیگ والا ورکر تو ڈیفینڈ کرنے سے گیا اپنی پارٹی کو، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں زرعی پیکج آیا، وہ ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں. آخری ایئر ہے، وہ پریزنٹ کرنے کے پوزیشن میں آئیں گے. پرابلم اس وقت ہے پاکستان کی پازیٹیوٹی کے اوپر سیاست نہیں ہوتی، سیاست ہوتی ہے کرداروں کے اوپر، سیاست ہوتی ہے شخصیات کے اوپر. اور بھائی سیاست کرو، پاکستان کے عوام کو مل کیا رہا ہے؟ ٹیکس گزار کو کیا مل رہا ہے؟ ہم پروگرام کر رہے تھے، اب میں آپ کو آپ کے آج پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر سے اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کر دوں. یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک نیا نظام متعارف کروایا جو کہ رمضان میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا تھا، اب نون لیگ کی گورنمنٹ PDM نے اپنا لیا. ایک میسج کرے 5566 کے اوپر ID کارڈ نمبر لے کے، پھر ایک OTP آئے گی، وہ OTP آپ دکھائیں گے تو آپ کو 1 کلو کا چینی کا پیکٹ ملے گا. کیا یہ لوگ ووٹ بھی لائن میں لگ کر ڈالیں گے؟ پھر جب اپنا حق لینا ہے پھر لائن میں لگیں گے؟ کیا یہ بجلی کے اندر ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا یہ گیس کے اندر ٹیکس نہیں دیتے؟
کیا یہ پیٹرول بھرواتے ہوئے ٹیکس نہیں دیتے؟ اچھا، کیا روڈ ٹیکس نہیں دیا جاتا؟ پھر آخرکار عمرہ اور اشرفیہ کے لیے جو ہے وہ علیحدہ قانون کیوں ہیں؟ اور پھر ایک غریب متوسط طبقے کے لیے ایک اور قانون ہے. یوٹیلٹی سٹورز تو بیسیکلی ہر ایک، بے شک وہ الیٹ کلاس ہے اس کے لیے بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ جا کے ٹیکس دیتا ہے نا، اس کا حق بنتا ہے، وہ جا کے اشرافیہ نہیں سب جا کے وہاں سے اپنی چیزیں لے سکتے ہیں. لیکن یہاں صرف غریب متوسط طبقہ ہے، کیوں لائنیں لگی ہیں، دوسرا جا کے لائن میں نہیں لگتا. اور میرے خیال میں ایک میں نے انٹرویو کیا، میں آپ کو آخری پوائنٹ کے بعد زیادہ چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ ایک چینی کا پیکٹ لینا تھا 100 روپے کا، کیونکہ او ٹی پی تو بیلنس والے نے کہا جی میں 100 سے نیچے بیلنس نہیں کرتا، پہلے 100 کا بیلنس کروایا، پھر میسج کیا ہے، اور پھر انہوں نے 100 روپے کا کرایہ لگایا، پھر آئے، پھر وہ او ٹی پی نہیں آئی جی سسٹم ڈاؤن ہے. میری بات سنیں، کون سا مذاق اس قوم کے ساتھ چل رہا ہے؟ ایک چینی کے کلو کے پیکٹ کے لیے آپ 200 روپیہ لگوا رہے ہیں. اس سے میں نے ان کو کہا اس سے سستی پھر محلے سے لے لے. وہ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے رائتی پیکیجز عوام کے کام نہیں آئیں گے جب ان کی ایگزیکیوشن زیرو ہوگی. اینڈ بلال، آپ نے آئی تھنک بہت اچھی طرح چیزوں کو سم اپ کیا، اینڈ اسپیشلی عوام کے مسائل کو ہمیشہ کی طرح آپ نے کوشش کی کہ ہائی لائٹ کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک عوام خوش نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ ہو، کوئی پالیسیز ہو، نتھنگ ایلس میٹرز جب تک عوام خوش نہیں. حافظ صاحب، اگر ہم اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں، گورنمنٹ کو کیا سجیشنز دیں گے اپنے لیبر کو دیکھتے ہوئے، انڈسٹری سے ریلیٹڈ اوور آل انڈسٹری میں جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ جی، نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے جب سے امپاور ہوئی ہے کہ ہم لوگ ٹیکسٹائل سیکٹرز کو اور تمام ادر سیکٹرز کو بوسٹ اپ کریں اور ان کو خوشحال کرنے کی کوشش کریں. لیکن ابھی تک چونکہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، اکنامیکل اسٹیبلٹی اور کنٹرول نہیں ہو رہا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ، تو اس وجہ سے اگر گورنمنٹ ان امپلائمنٹ جو ہماری فیکٹریز کے اندر ابھی آ رہا ہے اور پرابلم امپلائمنٹ کا ابھی چل رہا ہے، تو اگر گورنمنٹ اس پہ فوکس کرے کہ جو ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹرز کے اسپیشلی جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں ان کو اگر امپلیمنٹ کر کے ان کو مطلب اپلائی کر کے، تو زیادہ سے زیادہ سبسڈیز اور بینیفٹس جو ہیں وہ امپلائرز کو دیے جائیں تاکہ وہ خوشحال ہو اور اپنا، جس طرح پہلے ایک بزنس کے اندر بہت اچھا سروائیول آ گیا تھا، تو ابھی دوبارہ سے وہ پوزیشن بن جائے. تو اس میں جو سب سے زیادہ ہمارے سکھ یونٹ تھے وہ بھی اس میں ایکٹیو ہو گئے تھے. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم لوگ وہی پالیسیز کو اگر اپلائی کریں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس میں وہ سکھ یونٹ بھی امپلائمنٹ دینا شروع ہو گئے تھے، اور جو ایکٹیو یونٹ تھے اس میں آپشنلی امپلائمنٹ شروع ہو گئی تھی، اور لوگ جو تھے ان امپلائمنٹ سے بالکل فری ہو گئے تھے اور ہر طبقہ جو تھا وہ خوشحال تھا. اگر ہم انہی پالیسیز کو دوبارہ سے مطلب ایکٹیو کر کے اپنے تمام سیکٹرز کو دوبارہ خوشحال کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان خوشحال ہوگا، ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور تمام کے تمام یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی خوشحال ہوں گے. بلال، ونس اگین آئی تھنک ہمیشہ ایس ایم ای سیکٹر کی بات ہوتی ہے، لیبر کی بات ہوتی ہے، انڈسٹری کی اوور آل پالیسیز کی بات ہوتی ہے، بٹ آپ کے خیال میں کس طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی اکنامک اسٹیبلٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ اکنامک اسٹیبلٹی مینٹین کی جا سکتی ہے. میں پھر وہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ ہم مغرب کی مثالیں ساری جماعتیں دیتی ہیں، تو میرے خیال میں مغرب سے اڈاپٹ کر لیں. اپوزیشن کرتی ہے. ہم نے امریکن پارلیمنٹ میں دیکھا، کانگریس میں دیکھا، برٹش پارلیمنٹ جو کہ مدر آف مطلب ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹس کی مدر ہے، وہاں ہم نے دیکھا ڈیبیٹ ہوتی ہے. پرائم منسٹر کوشچن آور میں ایسے کوشچن ہوتے لگتا ہے کہ شاید لفظوں کے تھپڑ مارے جا رہے ہیں، لیکن وہاں تدبر کے ساتھ سنا جاتا ہے اور ان کو سچویشن کو حل کرنے کے شیم کے نعرے بھی لگتے ہیں. لیکن یہ نہیں کیا جاتا جو یہاں انسٹیبلٹی، کیوں ان ممالک کے اندر جہاں انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ رجحان پکڑتا ہے، ان میں سے ہم ہیں. اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو مرضی کر رہے ہیں، سڑکوں پر کریں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے خیال میں چائنا کا دورہ پہلے بھی صدر کا منسوخ ہوا، کینسل ہو گیا تھا پچھلے دور میں، اب پھر 2 دورے آ رہے ہیں. پاکستان کے لیے وہ دورے پڑ رہے ہیں، میرے خیال میں دورے ہوں گے تو کیا، میرے خیال میں کچھ چیزیں بہتر ہونے چاہیے. اس وقت میں پہلے بھی پروگرام میں آخری تو یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور کچھ اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. سیاست چلتی رہے گی، ملک باقی رہے گا تو سب کچھ ہوگا. اور ہماری تو
امید کیا ایمان یہ ہے کہ تا قیامت انشاءاللہ اس ملک نے قائم رہنا ہے، قائم و دائم رہنا ہے، لیکن عوام کے لیے سبسڈائز رعایت یہ ہونا بھی چاہیے، اور میرے خیال میں عوام کو وائز ہونا چاہیے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ نے خود پریکٹس کی ہوئی ہے، دیکھا ہوا ہے، ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. جب آپ اپنی یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں لوگ ابھی تک اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. جب آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اچھی شخصیت کو منتخب، اچھے انسان کو منتخب نہیں کریں گے، ڈیلیورنگ پرسن کو نہیں منتخب کریں گے، کچھ نہیں ہوگا. فیصل آباد کو 3 MNA پھر مل جائیں گے ایسے ہی، ایک فرق حبیب جیسا، ایک شیخ خرم شہزاد جیسا اور ایک فیض اللہ کموکا جیسا. پھر ہم روتے رہ جائیں گے. فیصل آباد میں ایک پروجیکٹ نہیں آیا، ترقی کے نام پہ مذاق ہوا، 13 ارب 10 4 بار ہمیں سنایا گیا لیکن کچھ نہیں ملا، ڈیلیورنگ زیرو رہی. کیوں رہی؟ کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ دیے. عوام عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالتی ہے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، عمران خان کو ان چہروں کو بدلنا چاہیے. وہ ایسے لوگ لے کے آئیں تاکہ ان کو بھی کل خطرہ پیدا ہو کہ ہمارے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، ان کو خطرہ ہو کہ دوبارہ یہ ہم سے ٹکٹ چھین سکتے ہیں، تو ہمیں ڈیلیور کرنا ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا. ادروائز ویسے اگر ہم قانونی دیکھیں تو یہ لوگ ڈیلیورنگ والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. یہ لیجسلیشن بھی نہیں کر سکے، یہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے، تو پھر یہ کس کام کے ہیں؟ ہاں بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں، اپنی زمینیں شہروں میں داخل ہو گئی ہیں، پیری اربن پلانز میں ایڈ ہو گئی ہیں. اتنا تو ہے، کچھ منسٹرز چناب کلب کی ممبرشپس مانگتے رہے. اگر دوسری جماعت میں نون لیگ آتی ہے تو وہ جو سڑکیں بن رہی تھی ان کے اوپر اپنے بورڈ لگوا لیتی ہے. تو یہاں صرف اپنی مفادات کی جنگ ہوتی ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ میں اس سال کے لیے ایم پی اے ہوں، اگلے بار بننا ہے یا نہیں بننا گولی مارو، لیکن جو ہے قبضہ کر لو اس کے اوپر. ڈیرے خوبصورت ہو جاتے ہیں، رنگ و روگن ہو جاتے ہیں، گاڑیاں بڑی ہو جاتی ہیں، عیش و عشرت ہو جاتی ہے. میرے خیال میں سیاست کو ایک بزنس بنا کے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ اگر بیرون ملک دیکھیں تو ایک ہی کانسٹیٹوئنسی کے اندر میں ایک صرف مثال دوں گا جو کہ میں نے خود ایگزامن کیا کہ کنزرویٹو پارٹی کا معروف لیڈر ہار جاتا ہے کیونکہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا تھا، اس نے ان کی آواز نہیں اٹھائی تھی. وہاں سے لیبر پارٹی جیت جاتی. لیبر پارٹی اپنی سب سے مضبوط حلقوں میں ہار جاتے ہیں. کیوں ہار جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے یہاں ڈیلیورنگ نہیں کی تو اب لوگ چھوڑ جائیں گے. وہاں لوگ فلور کراس کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے، کوئی لوٹا نہیں کہتا. کیوں؟ وہ اس لیے کراس کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے میرے حلقے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہاں وہ قرضے لوٹا ہو گیا، آپ نے پیسے لے لیے، آپ نے یہ کر دیا. آپ اس سے پوچھیں، اسے حلقے کی عوام اس کے ساتھ کھڑی تھی، اگر اس کی شخصیت کو ووٹ دیا وہ جہاں مرضی جائے لیکن وہ اپنے حلقے کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے. اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میں آپ کو ایک حلقہ بتاتا ہوں. یہاں اسد معظم فیصل آباد کے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ووٹ سے ہارے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلے یہ کہا تھا کہ غیر جانبدار طریقے سے ہم بجٹ تقسیم کریں گے، نون لیگ والوں کو بھی دیں گے، پی ٹی آئی کو بھی دیں گے. لیکن اسد معظم کا جو سب سے لو مارجن سے ہارے ان کو زیادہ بجٹ ملے گا. ان کو بجٹ ملا، 4 سڑکیں منظور ہوئی، اور اس سے متعلقہ MNA جو انہوں نے وہ سڑکیں کینسل کروا دی کیونکہ یہ آپس میں ٹسل تھی. یہ ہے سیاست. بالکل. آئی ڈو اگری ود ایوری تھنگ جو آپ نے کہا. فی الحال ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام میم، میں بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں. کامران جی، کیسے ہیں آپ؟ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کال ڈراپ ہوگی، اگر آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر سکتے ہیں. اور آف کورس آج کی ڈسکشن میں آئی تھنک کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، کس طرح سے آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹلی پالیٹکس ٹو ریلیٹ بیک کرتی ہے ہر اس ایسپیکٹ سے جو کہ ہماری زندگی میں آپ کی کوالٹی آف لائف پر امپیکٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی ان ڈیسیژنس کا جو کہ پالیٹکس میں بنائے جاتے ہیں، جو نیشنل گورنمنٹ میں بنتے ہیں، جو پروونشل گورنمنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں، پالیسیز بنتی ہیں. ان سب کا اثر ڈائریکٹلی آپ کی زندگی پر، آپ کی کوالٹی آف لائف پر ہوتا ہے. آج اگر ہم فوکس کو دیکھیں تو آئی تھنک ریپیٹڈلی ایک پیٹرن آپ دیکھیں گے جہاں پر فوکس شاید اپنا پرسنل گین رہا ہے ہمارے پولیٹیشنز کا، یا ان کی پولیٹیکل پارٹی پر کس طرح سے ریپرزینٹ کرے گا کوئی ڈیسیژن یا پالیسی، بلکہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عوام کی لائف کس طرح سے مشکل ہوگی یا آسان ہوگی اس پالیسی سے. انڈسٹریز کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں، بزنسز کے ساتھ بھی دیکھیں تو آپ کو یہی ایک پیٹرن نظر آئے گا جہاں پر بار بار اس طرح کی پالیسیز بنا دی جاتی ہیں جو کہ ان کو سرو نہیں کرتی، ان کے لیے ایکچولی میں بہتر نہیں ہوتی. جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے وقت کے بعد بھی، اتنے عرصے کے بعد بھی ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ جب تک آپ اپنے جو غریب طبقہ ہے اس کو ایلیویٹ نہیں کریں گے، ان کی مسائل کو حل نہیں کریں گے تو ایکچولی میں ملک اوور آل ترقی نہیں کر پائے گا. تو ڈزنٹ میٹر اگر کون سا سیکٹر کتنا اچھا پرفارم کرے، بٹ اگر موسٹ بزنسز SME سیکٹر اچھا پرفارم نہیں کرے تو اوور آل اکنامک گروتھ بہت مشکل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی.
بٹ آج کے ہمارے ڈسکشن میں ہماری یہی کوشش رہی بڑی چھوٹی ساری کہ ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کلیریفائی کریں چیزوں کو اور اداروں تک یہ میسج پہنچائیں کہ کس طرح سے ان کے فیصلے ان کی پالیسیز آپ کی زندگی پر امپیکٹ کرتی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے آج بزنس اینڈ انڈسٹریز کے حوالے سے ڈفرنٹ ایشوز جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں کرنٹلی اینڈ پریویسلی ایگزسٹ کرتے رہے ہیں, کس طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی امپیکٹ کرتی ہے اکنامیکل ایشوز کو اینڈ ایکچولی میں ہر اس ایسپیکٹ کو ہماری زندگی کے اینڈ آف کورس کوالٹی آف لائف ان اٹ سیلف ہر شہری کے لیے جو کہ پاکستان میں رہتا ہے. یہ ہمارا ڈسکشن تھا, آگے چلیں گے اور اپنے موضوع کو, لیکن اس سے پہلے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے آج کے بھاؤ. جی علی. جی بالکل فاطمہ, فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز بدھ کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے. پھلوں کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل ہوا ہے. اگر بات کی جائے انڈے کی تو انڈے کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے. 1 روپے اضافے کے بعد 241 روپے فی درجن پر پہنچ گیا ہے. آلو کچا چھلکا 2 روپے کلو مہنگا ہونے کے بعد 86 سے 88 روپے فی کلو ہو گیا ہے. آلو سفید 2 روپے مہنگا ہوتے 34 سے 36 روپے فی کلو ہو گیا ہے. پیاز 5 روپے کلو مہنگا ہونے کے بعد 120 سے 125 روپے کا کلو ہو گیا ہے. ٹماٹر 8 روپے مہنگا ہوتے ہی 190 سے 198 روپے پر پہنچ گیا ہے. ادرک تھائی لینڈ کی بات کی جائے تو 15 روپے کلو سستا ہونے کے بعد 365 سے 350 روپے کلو ہو گیا ہے. سبز مرچ جو ہے وہ 10 روپے سستی ہونے کے بعد 290 سے 280 روپے کی ہو گئی ہے. بند گوبھی 5 روپے کلو مہنگی ہوئی ہے, جس کے بعد 105 سے 110 روپے کلو ہو گئی ہے. کریلا جو ہے وہ 5 روپے کلو سستا ہوا ہے, 55 سے 50 روپے کا کلو ہو گیا ہے. گیا کدو 20 روپے سستا ہونے کے بعد 55 سے جو ہے وہ 35 روپے کا کلو ہو گیا ہے. مٹر سبز جو ہے وہ 2 روپے سستا ہونے کے بعد 270 سے 260 روپے کے فی کلو ہو گئے ہیں. شملہ مرچ کی بات کی جائے تو 25 روپے سستا ہونے کے بعد 210 سے 150 روپے کی ہو گئی ہے. ٹینڈا جو ہے ٹینڈا 60 روپے سستا ہونے کے بعد 185 سے 125 روپے کلو ہو گیا ہے. جبکہ سیب کالا کولو 230 اور سیب سفید 120 پر برقرار ہے. کیلا جو ہے وہ 4 روپے درجن مہنگا ہونے کے بعد 96 سے 100 روپے فی درجن فروخت ہو رہا ہے. انگور گولا 260, انگور سندرخانی 380, انگور ٹافی 250 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. انار کنداری کی بات کی جائے تو 230, انار بدانہ 460 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے, جبکہ پھلوں کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل ہوا ہے. مرغی کی قیمت اپنی جگہ پہ قائم ہے. جی بہت بہت شکریہ علی اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ مارکیٹ میں کیا ریٹس ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں اور خیال رکھیں اس چیز کا کہ جب بھی آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پہ آپ کو اوور چارج کیا جا رہا ہے, کہیں پر آپ کو ریٹ لسٹ نظر نہیں آتی, فوری طور پہ ادھر رپورٹ کروائیں. بیکاز ہو سکتا ہے کہ آپ تو وہاں سے خریداری کر سکتے ہوں, آپ تھوڑے سے ایکسپینسو ریٹس کے اوپر کچھ خرید سکتے ہوں, لیکن بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. جب دکانداروں کو لگتا ہے کہ وہ ریٹ لسٹ نہ لگائیں گے یا مہنگے ریٹس آپ کو دیں گے, اور پھر بھی ان کی جس طرح سے سیلز ہیں وہ چلتی رہیں گی, تو وہ اس چیز کو ختم نہیں کریں گے بلکہ اس کو بڑھاتے رہیں گے, یہ سوچ کے کہ خریدار تو موجود ہیں. لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, جو کہ لمیٹڈ بجٹ پر خریداری کر رہے تو ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. اس سے ہمیشہ کوشش کریں کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ ریٹ زیادہ لگایا گیا ہے, کہیں پر ریٹ لیس نہیں لگی, اوپر طور پہ ان کو رپورٹ کریں, وہاں سے خریداری بالکل بھی مت کریں, اس چیز کو وہیں پر سٹاپ کریں, بلکہ آگے مت بڑھنے دیں. آگے بڑھیں گے اور اپنے سیکنڈ ہاف میں کوشش کریں گے کہ بات کریں فارمیسی کے حوالے سے ڈفرنٹ طرح سے, کس طرح سے نہ صرف ایز این انڈسٹری فنکشن کرتی ہے بٹ ڈفرنٹ رولز اینڈ پوزیشنز جو کہ ود ان دس انڈسٹری موجود ہیں. اس کے علاوہ کتنا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی طرح کی میڈیکیشن خریدتے ہیں اس کے ساتھ کس طرح کی چیزیں ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں, کس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ایز این انڈسٹری, یہ کس طرح سے فنکشن کرتی ہے. ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ دیں گے. سب سے پہلے تو میاں تنویر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمین فارماسیوٹیکلز ایسوسی ایشن ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ FCCI بھی. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ عمر تبریز خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ فیصل آباد ایسوسی ایشن آف ریٹیل میڈیسن ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. تنویر صاحب, اوور آل اگر ہم ایز این انڈسٹری, بیکاز آپ کا آف کورس FCCI کے ساتھ بھی تعلق ہے, ایز این انڈسٹری اینڈ بزنس آؤٹ لک سے اگر ہم دیکھیں فارماسسٹ فارمیسی کو, کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے
कई दफ़ा प्रायोरिटाइज कर दी जाती हैं ओवर द फैक्ट कि ये एक्चुअली में एक लाइफ सेविंग इंडस्ट्री भी है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका हेल्थ पर होता है, हेल्थ केयर पर होता है, बट एज एन इंडस्ट्री आपको लगता है ये ज़्यादा फंक्शन करती है, एज अ बिजनेस ज़्यादा फंक्शन करती है, या जो इसकी इम्पोर्टेंस है लाइफ सेविंग के हवाले से या हेल्थ केयर के हवाले से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मईशत के लिए सारी ही जो ट्रेड्स हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जैसा कि आपने बात की कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसका रोल जो है वो डुअल है। एक तो एज ए ट्रेड जो है वो मुल्क की मईशत में जो है वो एक अहम रोल जो है वो अदा करती है। दूसरा जो मेन तल्लक इसका जो है वो लोगों की चूँकि हेल्थ के साथ है, जो कि आजकल के हवाले से मैं कहूँगा कि खुराक से भी ज़्यादा जो है वो अहमियत जो है वो हमारी मेडिसिन की हो गई है, क्योंकि कोई घर या कोई फ़र्द ऐसा नहीं है जिसकी घर का जो ज़रूरियात हैं वो मेडिसिन के अलावा वो पूरी होती हों। हर घर में कोई ना कोई जो मेडिसिन हैं वो हमा वक्त जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। इसलिए मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसको अपना रोल जो है वो दोनों तरह से अदा करना पड़ता है। आज से कुछ अर्सा पहले तक हमारी पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो थी तो बहुत ग्रो कर रही थी, बल्कि काफ़ी हद तक जो हमारी एक्सपोर्ट है हमारी लोकल कंपनीज की वो भी शुरू हो गई थी और वो दिन दिन हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रही थी। लेकिन अभी जब ये पिछले 6 महीने पहले जब ये डॉलर का जो इशू बना, जो डॉलर 150 से ऊपर जाके 240 तक चला गया और अभी भी आजकल मेरा ख्याल 220 प्लस में जो है वो ट्रेड कर रहा है, उसकी वजह से जो हमारी, पहले तो मैं इंडस्ट्री के हवाले से बात करूंगा क्योंकि मेरा तल्लक तीनों ही जो इसके सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स, तीनों से ही है, क्योंकि मेरा कुछ बिजनेस जो है वो रिटेल का भी है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी है और मैन्युफैक्चर से भी मेरी डायरेक्ट क्योंकि डीलिंग है टेंडर बिजनेस के हवाले से, तो इसलिए मुझे सबके प्रॉब्लम्स का ही जो है वो इल्म भी होता रहता है और उन प्रॉब्लम्स को हम खुद भी फेस करते हैं। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है पिछले 6 महीने से बहुत ही मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि जो हमारा जो रॉ मटेरियल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वो 100% जो है वो इंपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट करके ही जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग आगे करती है और लोगों को जो एहतियात है वो मुहैया करती है। तो डॉलर के रेट जो 150 से 230-40 तक जाने की वजह से उनके जो रॉ मटेरियल हैं उनके रेट्स तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो गए, 70-80% बढ़ गए, जिसकी वजह से उनको जो मेडिसिन बना के मार्केट में सेल करना, क्योंकि एक सर्टन मार्जिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का होता है दैट वी कैन से 40%, 50%, 30%, और उसमें से उन्होंने मार्केटिंग के जो एक्सपेंस हैं वो निकालने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन होता है, रिटेलर्स के लिए 15% मार्जिन होता है। तो ये सारी चीज़ें निकाल के अगर इंडस्ट्री को कुछ नहीं बचेगा तो उसके लिए चंद दिनों के लिए तो इंडस्ट्री चलाना शायद मुमकिन हो, लेकिन एक लंबे अरसे तक इसी तरह से इंडस्ट्री चलाना किसी भी तरह वो वायबल नहीं है। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो कि रिसेंटली हुई हैं मेडिकेशन को लेकर, स्पेसिफिक मेडिकेशन जो कि हर घर में हमारे यहाँ एटलीस्ट इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में मैं ज़रूर पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सलमान बात कर रहा हूँ बहावल नगर से। जी, कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी, मेरा सवाल मियां तनवीर से है। जी बिल्कुल, वो सुन रहे हैं आपकी आवाज़। मैडम, अगर ना पाकिस्तान में स्टोर पे जाओ, एक तो दवाई मिल नहीं रही, मेडिसिन मिल नहीं रही, अगर जहाँ मिल रही है तो जो दवाई पहले मेडिसिन 500 में मिलती ना, अब वो 2000 तक पहुँच गई है। मेरा यही सवाल है कि पाकिस्तान में कब ऐसी कमी वजूहत नहीं आएगी कि पाकिस्तान को रिलीफ मिल सकेगा गरीब बंदे को। जो बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जिनका पूछना था कि एक तो मेडिकेशन मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो उसके रेट्स कभी भी अफोर्डेबल नहीं होते हैं, मुश्किल होता है अफोर्ड करना। जी, बात बिल्कुल हमारे कॉलर की सही है, क्योंकि अवाम को तो रोज़ बिला नागा यही मुश्किलात जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और मैं भी यही बात कर रहा था कि रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से जो हमारी इंडस्ट्री जो है वो मुश्किलात का शिकार है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, रेट बढ़ना तो चलिए एक सेपरेट इशू है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मार्केट में शॉर्ट होनी शुरू हो गई हैं, वो मार्केट में मिल नहीं रही,
क्योंकि कंपनीज ने कुछ अर्सा तो इस चीज़ को बर्दाश्त किया कि वो एक चीज़ महंगा रॉ मटेरियल मंगवा के उन्हीं रेटों के ऊपर जो मार्केट में वो मेडिसिन सप्लाई करे, और इसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री ने कुछ चीज़ों के रेट इंक्रीज के लिए ड्रैप को जो है वो अप्लाई किया। लेकिन हमारे मुल्क में ड्रैप का जो प्रोसेस है वो भी एक, वहाँ से कोई चीज़ काम निकलवाना वो भी एक मुश्किल मरहला होता है। क्योंकि पहले भी मैंने एक दो प्रोग्राम यहाँ पे भी हुए, इसके अलावा भी जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है अपनी बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने का, हम उन्हें यही कहते हैं कि हम रेट बढ़ाने के हक में हम भी बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन अब इस वक्त पोजीशन ये हो गई है कि अगर रेट नहीं बढ़ते, स्पेशली चंद आइटम्स के, तो वो मार्केट में मिलेंगी नहीं, और वो महंगे दामों क्या, वो जो एक्चुअल रेट है उससे कई गुना ज़्यादा रेटों पर लोगों को वो मिल रही हैं। मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है कि इसको बंदा अवॉइड नहीं कर सकता, या इसका कोई मुतबादल दूसरी चीज़ उसकी जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेडिसिन खाना बंदे की, पेशेंट की जो है वो एक मजबूरी है, इसलिए वो उसको अगर महंगी भी मिले तो उसको वो लेनी पड़ती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों के हवाले से कोई सीरियस जो है वो इसकी तरफ तवज्जो दे, ताकि ये मसला जो है वो दिन ब दिन पहले से ज़्यादा जो प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। और आजकल स्पेशली मैं एक बात का जहाँ चूँकि वो मौका मिला है तो मैं भी इसकी बात करना मुनासिब समझूंगा कि स्पेशली एक ऐसी चीज़ डायबिटीज़ के हवाले से इंसुलिन, वो आजकल मार्केट में शॉर्ट होती जा रही है। 80% दुकानों पर, फार्मेसीज पर वो जो इंसुलिन है वो अवेलेबल नहीं है। उसकी भी वजह यही है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो हमारे यहाँ पर 3-4 कंपनीज हैं जो इंसुलिन हमारे लोगों को यहाँ पर मुहैया करती थी। जैसा कि आपके भी इल्म में है कि जो डायबिटीज़ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अब तो हमारी जो बहुत ज़्यादा तादाद है वो इस मर्ज में जो मुब्तला है, और उनके लिए इंसुलिन जो इस्तेमाल करना है वो एक बिल्कुल ज़िंदगी बचाने वाली बात, जैसे कि लाइफ सेविंग एक चीज़ है कि अगर वो एक दिन भी इंसुलिन ना लगाएं तो उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए अपनी डाइट लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे उनकी जो शुगर में अपने शुगर लेवल है ब्लड में वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए वो मजबूरी है उनकी कि उनको महंगी मिले या किसी भी तरह से वो इसको अरेंज करें, उसका इस्तेमाल के बगैर उनके लिए वो ज़िंदगी जो गुजारना वो मुमकिन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रही। एक तो जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी इस मामले में एक रोल उसका भी है कि उसकी वजह से गवर्नमेंट की तवज्जो, उसमें पंजाब गवर्नमेंट कह लें या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लें, वैसे तो ये सारे जो हमारे ड्रैप के मामलात हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उन्होंने ही हल करने होते हैं, रेट्स के हवाले से हो या वो डॉलर के हवाले से हो या फार्मास्यूटिकल को जो इंपोर्ट में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में जो मुश्किलात आती हैं उसके हवाले से हो, क्योंकि दीज ऑल आर रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ना, इन्होंने वफाकी गवर्नमेंट ने इनको हल करना होता है। लेकिन गवर्नमेंट की आजकल जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ना तो लोगों की हेल्थ के हवाले से हैं, ना उनके फूड के हवाले से हैं, ना उनकी यूटिलिटीज़ के हवाले से हैं। मतलब हर चीज़ को अवाम जो कुछ भी उनको मुयस्सर है उसी को वो अवाम खुद ही भुगत रही है, और अपने मसले हल करने के लिए भी खुद ही कोशिश कर रही है। बड़ी अफसोस की बात है कि आज भी हम इस पॉइंट पे खड़े हैं कि मेडिकेशन, बिकॉज हर दूसरी चीज़ एक तरफ हो जाती है और मेडिकेशन एक तरफ हो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें कोई आप इसको इजी आप नहीं समझ सकते, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। किसी की हेल्थ, किसी की जैसे आपने डायबिटीज़ की बात की या आपने इंसुलिन की बात की, तो देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट। आपको जो भी डायबिटिक लोग हैं और रिलाई करते हैं इंसुलिन पर ऑन अ डेली बेसिस, वो कोई और चीज़ नहीं यूज़ कर सकते और वही उनके पास ऑप्शन होता है। जब उसकी प्राइसेस भी, अगर आपको, आई एम श्योर आप जानते हैं कि प्राइसेस भी आउट ऑफ रीच हो चुकी हैं एक आम शख्स के लिए, एंड आई वंडर व्हाट दे डू एंड वो किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे इन सूरत हाल में जहाँ पे आप एक ऐसा ड्रग जो कि आपको चाहिए ही चाहिए वो आपकी पहुंच से ही बाहर हो जाए, तो आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? अगर आप इस पर ज़रूर कमेंट करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका, एक तो हमें अपने यहाँ मौका दिया अपने एक रिटेलर के हवाले से अपना व्यू पॉइंट सामने रखने का। इसमें जैसे मियां तनवीर साहब ने आगे आपके सामने कुछ मामलात रखे हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो है वो एक पूरी जो है वो चेन प्रोसेस में हम होते हैं। ये मैन्युफैक्चर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ये एक बेसिकली जो हमारा इसका जो मेडिसिन का बिजनेस है ये वो बड़ा कंट्रोल और एक पूरी चेन प्रोसेस के तहत चलता है। तो उसमें अब ये है कि प्रॉब्लम्स हर स्टेज पे बढ़ते जा रहे हैं।
یہ مینوفیکچر سے لے کے آپ اس کو نیچے تک لے کے جائیں گے تو ہر لیول پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اس ٹائم ڈسٹرب ہے. اور میرا تو سب سے پہلے یہی ہوگا کہ اس کو ہمیں ایک ایسا گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر کہ کوئی ایسی باڈی بنائیں یا اس کا کوئی ایک لاہ عمل ایسا اختیار کریں جس میں ایک تو تمام اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کریں, کیونکہ اس میں بہت جیسے ابھی کالر کی پہلے کال تھی وہ مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, دین وہ جو ہے آؤٹ آف ریچ ہیں. تو اس میں بھی اب دیکھیں کہ میڈیسن کا ایک کام ایسا ہے کہ اس میں ملٹیپل برانڈز ہیں جس کو اس تناظر میں بھی ایک وہ دیا جاتا ہے تناظر کے. اب اس میں آپ جو کسٹمر کی جو پیئنگ کیپیسٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے مختلف برانڈز کے ریٹس اس میں آتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میں ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ اس میں جو ہے وہ برانڈ نیمز کی بجائے ہم جنیرک نیم کی طرف آئیں, لیکن وہ باہر کے ممالک میں وہ پریکٹس ہے, یہاں پہ ابھی وہ اس لیول پہ ہمارے جو ہے وہ معاملات نہیں ہیں. تو اس لیے اس میں سب سے اہم جو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جیسے ایک تو وہ ہمارے را مٹیریل کی وجہ سے جیسے اوور آل جب اکانومی ڈسٹرب ہے تو ہر سیکٹر اس میں ڈسٹرب ہے, تو اس میں ہمارا سیکٹر بھی ڈسٹرب ہے. پلس اس میں یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ میڈیسن ایک ڈائریکٹلی جو ہے ہیومن ویلفیئر اس میں انوالو ہے اور ہم انڈر چیکس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ریٹس کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی, تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اینڈ پہ ہیں نہیں ہیں کہ ہم اس کو آن اوور آن جو ہے اس کو ہم کوئی اس کا حل نکال سکیں. یہ ہمیں بار بار گورنمنٹ کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا اور گورنمنٹ کو ہی آگے بڑھ کے ان مسائل کے حل کے لیے کوئی ایک لاہ عمل بنانا پڑے گا جس میں وہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کریں. اکثر ہوتا ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے جو ہے نا ایک پالیسی بنا دی جاتی ہے اس میں اسٹیک ہولڈرس کا پورا انپٹ نہیں ہوتا اور وہ بھی وائبل نہیں رہتی. وہ چیز جب اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس طرح امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پاتی, وہ بجائے مسئلے کو حل کرنے کے وہ اور بگاڑ کا باعث بن جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس میں ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ بنانی پڑے گی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرس کو جو ان کے مسائل پہلے سنے جائیں, پھر اس میں دیکھا جائے کہ ان مسائل کا کیا حل ہے اور پھر اس میں تمام کا جو ہے نا وہ مداوا کر کے ایک پالیسی بنائی جائے گی, تو دین اس کا حل نکل سکتا ہے, ورنہ یہ اسی طرح جو ہے معاملات آگے چلتے جائیں گے بلکہ بگڑتے جائیں گے. جس طرح اویلیبلٹی کی بات ہوئی, آئی تھنک پالیسیز بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں کسی بھی میڈیکیشن کی اویلیبلٹی کا. آپ کو کیا لگتا ہے پالیسی میں کہاں پر مسٹیک کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ پالیسی میں مسٹیک جو ہے وہ ڈریپ کی طرف سے ہی زیادہ پرابلم جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اس میں مینوفیکچر تو ہیں وہ چونکہ ڈائریکٹ انوالومنٹ ان کی ڈریپ کے ساتھ ہی ہے. جیسا کہ میں آپ کے یہاں پہ علم میں لانا چاہوں گا اپنے ویورز کے بھی کہ سب لوگوں کو پتا ہے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بھی پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ نے آج سے 3-4 سال پہلے نیوٹراسیوٹیکل جو پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پہ بنانے کی اجازت دی, مینوفیکچرنگ اس کی کرنے کی. تو اس کے میرا خیال ہے کہ شاید جو کیسز پینڈنگ ابھی بھی پڑے ہوں گے ڈریپ کے پاس وہ لاکھوں میں ہوگی ان کی تعداد. لوگوں نے اس کے اپنے جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں ان کی رجسٹریشن کے لیے جو اپلائی کیا ہوا ہے وہ سال سے کیسز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, اور آگے ان کی جو پروڈکٹ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے وہ بھی کیسز وہاں پہ بہت عرصہ سے پڑے ہوئے ہیں, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اس کے علاوہ ہمارے جو ایمرجنسی بیسس پہ جو چیزیں ڈیل کرنے والی ہوتی ہیں, جیسے کہ پیناڈول کے ریٹ کے حوالے سے بات چل رہی تھی پچھلے دنوں میں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ جی ہم اس ریٹوں کے اوپر را مٹیریل منگوا کے پیناڈول جو ٹیبلٹ ہے وہ مارکیٹ میں ہم سپلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے لیے اس کی وہ کاسٹ جو ہے وہ جو جتنے میں وہ بیچ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ان کی جو کاسٹ ہے وہ مینوفیکچرنگ کاسٹ اس کی آ رہی تھی. تو گورنمنٹ نے بڑی 3 مرتبہ تو یہ جو ان کی جو سمری تھی وہ ہمارے کیبنٹ میں گئی, وہاں سے ڈیفر ہوئی, صرف وہ پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر, اس کو دیکھا نہیں گیا کہ آیا ان کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. صرف اس وجہ سے کہ پولیٹیکلی ہم پہ پریشر آئے گا, لوگ یہ کہیں گے کہ جی گورنمنٹ نے جو میڈیسنز ہے وہ مہنگی کر دی ہیں, اس کی وجہ سے اس کو ڈیفر کر دیا گیا. اور ڈیفر کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کی جو پرائس انکریز ہے وہ تھوڑے سے چند پیسوں کی 70 پیسے شاید وہ انکریز کی گئی, 180 سے 1.80 مطلب 1 روپے 80 پیسے سے 2 روپے 70 پیسے کی گئی, لیکن یہ بھی وائبل ان کے لیے نہیں ہے مینوفیکچررز کے لیے. تو وہ پھر وہ جو پرائس انکریز کی گئی وہ پھر واپس لے لی گئی, اس کے بعد پھر دوبارہ ان پہ آسان کرتے ہوئے ان کو 70 پیسے کی جو انکریز ہے وہ دی گئی, لیکن وہ ابھی بھی کمپنیز کے لیے وہ وائبل نہیں ہے. ان کے پاس ساتھ بیٹھ کے اس بات کے اوپر کوئی نیگوسیشن کی جاتی ہے, ان کو کسی بات پہ کنونس کیا جاتا, لیکن اس کے بجائے ایک آرڈر وہ پاس کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ یہ کریں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اسٹیک ہولڈر ہیں اس کے لیے وہ تیار بھی ہیں یا ان کے لیے یہ بات قابل قبول بھی ہے. تو اسی طرح کے دوسرے معاملات ہیں, مطلب جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی لگا دیا گیا ہے, وہ 1% آن دی ٹرن اوور ہے, لیکن وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر اس کو ملٹیپلائی کریں کہ وہ جس طریقے سے وہ پے ہو رہا ہے تو وہ بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ بن جاتا ہے.
تو گورنمنٹ جو ہے اس مسئلے کو, اس سینسٹیو جو ایشو ہے یا سینسٹیو ٹریڈ جو ہے, اس کو اس طرح سے نہیں لے رہی. اس کو وہ جسٹ لائک دا ادر طریقے سے ڈیل کر رہی ہے کہ دوسری ٹریڈ میں تو چلے کہیں بزنس اوپر نیچے ہو جائے گا تو اس سے لوگوں کی صرف جو اکانومی ہے وہ سفر کرے گی, لیکن اس سے میں تو ہمارے جو 22 کروڑ 23 کروڑ عوام ہیں ان سب کی جو ہیلتھ ہے وہ انوالو ہے. تو اس کے بارے میں گورنمنٹ کو جس طرح جو سوچنا چاہیے, سیریسلی اس کو فرسٹ پرائرٹی کے اوپر رکھ کر گورنمنٹ اس کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہی. ہاں پہلے جیسے کہ پچھلے پروگرام میں جہاں پہ ہم نے وہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی پروگرام کیا تھا, ہیلتھ کارڈ واز اے ویری گڈ پروگرام, اور کسی حد تک وہ ابھی بھی چل رہا ہے. دوبارہ سے جب یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے دوبارہ پھر اس کو ریکنٹینیو کیا. اینڈ آف کورس آئی ڈو وانٹ کہ جب بریک سے واپس آئے اسپیشلی ریٹیل مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کریں گے. آخر کیا فیکٹرز ہیں جو کہ جب آپ کسی بھی چیز کو ایز اے پروفٹ دیکھنے لگ جاتے ہیں تو کیا اس میں مختلف ہوتا ہے ورسز جب کوئی چیز آپ کے لیے مینڈیٹری ہوتی ہے یا آپ کے لیے ایک گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے. تو مزید گفتگو کریں, اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سٹوڈیو چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ میڈیکیشن کے حوالے سے کیا اویلیبلٹی ہے, اینڈ آف کورس کس طرح سے ایک انڈسٹری آپریٹ کرتی ہے, اینڈ کیا ڈفرنس پڑتا ہے جب آپ ایک لائف سیونگ چیز کو پروفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. سو آئی تھنک اگر آپ ڈفرینٹ ممالک کے ہیلتھ کیئر سسٹمز کو کمپیئر کریں تو آپ کو ایک کلیئر پیٹرن نظر آئے گا کہ جہاں پہ اٹس مور آف اے ویلفیئر تھنگ اور گورنمنٹ کی طرف سے ہینڈل کیا جاتا ہے, وہاں پہ آپ کو چیزیں ریلیٹیولی انڈر کنٹرول نظر آئیں گی. ہو سکتا ہے کوالٹی آف ہیلتھ کیئر تھوڑی کم ہو, آف کورس بیکاز کمپلیٹلی رن ہو رہا ہے ٹیکسیشن کے اوپر, کمپلیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کہیں پر کچھ چیزیں ہوں جو کہ آئیڈیل آپ کو نہ نظر آئیں. آف کورس پرائیویٹ ہیلتھ کیئر آپشنس پوری دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہیں, لیکن ایک ملک کے عوام کے لیے اگر آپ آسان کر دیتے ہیں ہیلتھ کیئر, اگر ان کے لیے ایکسیسیبل کر دیتے ہیں, افورڈیبل کر دیتے ہیں, تو بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اس ملک کے لوگوں کے لیے. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کسی بھی ایسی کنٹری کی جو کہ اور ایگزامپلز آپ کے پاس آف کورس موجود ہیں, آپ امریکہ کی ایگزامپل لے لیں, آپ اور ڈفرینٹ کنٹریز کی ایگزامپل لے لیں جہاں پہ ہیلتھ کیئر ایکچولی میں پروفٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے, وہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ میڈیکیشن کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ طرح کے ایشوز آپ کے سامنے آتے ہیں, ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس کے حوالے سے. خدا نخواستہ اگر کہیں آپ کو ٹریٹمنٹ جو کہ پاکستان میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی سیریس ٹریٹمنٹ یا لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے تو وہ آپ کو کمپلیٹلی بینکرپٹ آلموسٹ کر دیتے, بیکاز کوئی آپ کے پاس آسان راستے موجود نہیں ہے اس ٹریٹمنٹ کو لینے کے لیے. ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت بہت مشکل ہوگا اس انوائرمنٹ کے اندر اپنے لیے ہیلتھ کیئر لینا. عمر صاحب, آپ ریٹیل میں آف کورس آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جب ایک پروفٹ بیسڈ آپ کے پاس سسٹم ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اور جب آپ کے پاس ایک گورنمنٹ بیسڈ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے؟ میم بیسکلی اس میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ جو بھی اگر آپ دیکھیں گے صرف ہیلتھ سیکٹر ہی نہیں, باقی بھی کچھ ایسے سیکٹرز ہوتے ہیں جس میں ایجوکیشن بھی آپ اگر اس کو شامل کریں, اور ہیلتھ سیکٹر, یہ دو سیکٹرز ایسے ہیں یہ ڈائریکٹ پبلک ویلفیئر کو جو ہے نا وہ سینٹرک ہوتے ہیں. اس میں آپ نے بالخصوص یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فیسلٹیز پبلک تک پہنچنی چاہیے ہر حال میں. تو اس میں ہمیشہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جس قسم کے وہ اس قسم کا ہمارا وہ آئیڈیل سسٹم نہیں ہے, جیسے آپ بات کر رہی تھیں کہ اس کو گورنمنٹ جو رن اس کو اس طرح کر سکے. تو پرائیویٹ سیکٹر نے ہمیشہ اس کو ایک فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ جو میجر گیپ ہے وہ ان دونوں سیکٹرز میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو فل اپ کرتا آپ کو نظر آئے گا. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پالیسیز بناتے وقت آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جب انوالو ہوگا تو لامحالہ یہ تو ایک لازمی بات ہے کہ وہ اپنے پروفٹس کو آپ کو ان کو انشور کرنا پڑے گا, کیونکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کے جو سیٹ اپس ہوتے ہیں اس میں تو سبسڈیز اور فنڈز اور فارن فنڈز اور ان چیزوں کے ساتھ آپ چیزوں کو چلا سکتے ہیں, اس میں معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا ہے تو آپ کو لازمی اس میں ان کے ساتھ ایک سیٹنگ کرنی پڑے گی جس میں وہ اپنی ان کو بھی یہ لگے کہ ہم اگر سروسز دے رہے ہیں تو ان ریٹرن ہم کچھ گین کر رہے ہیں. تو اس میں اب مسائل بہت سارے اس قسم کے ہمارے فیس کرنے پڑ جاتے ہیں کہ ہم اگر گورنمنٹ اس کو جیسے ہیلتھ کارڈ کا میاں صاحب نے آگے بات کی کہ اگر گورنمنٹ پولیٹیکل بیسس پہ ریٹس کو انکریز نہیں کرتے کہ جی اس میں جو ہے وہ عوام کے اوپر پریشر جائے گا, اور اس میں حالانکہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ملٹی پرونج پالیسیز اپنائیں
کہ ہم ہیلتھ کارڈ کے ذریعے جو ہمارے ڈاؤن ٹروڈن جو سوسائٹی کا سیکٹر ہے اس کو ہم تھرو ہیلتھ کارڈ فیسیلیٹیٹ کر دیں، میڈیسنز ان کو جو ہے وہ ہم سبسیڈائزڈ ہو جائیں. اس میں آپ کی ویلفیئر آرگنائزیشنز بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ماشاء اللہ اس کام میں تو پاکستان ایک نام رکھتا ہے جس میں چیریٹی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بڑا پروفیشنلی جو ہے وہ ورک کرتی ہیں. تو اگر اس کو اس طرح انوالو کر کے ہم جو غریب طبقہ ہے اس کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کر دیں، باقی طبقے کے لیے جو افورڈیبلٹی جن کی ہے ان کو ہم اویلیبلٹی ان کی رہنے دیں، اور اس میں ہم وہ پالیسیز ایسی بنائیں جس میں مینوفیکچر، ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر تمام کا اس میں جو ہے وہ ایک میوچل اس میں کر کے اس کو ہم کنسنٹ کے ساتھ پالیسیز بنائیں. اب باہر کے ممالک میں اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے میں نے بات کی ایجوکیشن اور ہیلتھ میں وہ پاپولیشن بیس جو ہے نا وہ ڈیسیژنس کرتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اب میرے دوست ہیں ان کی دبئی میں فارمیسی ہے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا وہاں پہ جو ہے وہ گراس پروفٹ کا جو مارجن ہے 42% تک جاتا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے یہاں پاکستان میں جو ہے ہمارا وہ 15% کے اوپر ہم ایک بہت سال دہائیاں ہو گئی ہیں اسی مارجن کے اوپر یہ بزنس کیا جا رہا ہے. تو اس میں جبکہ اس سے پہلے جو تھی اس میں بہت ساری جو وہ بہت فرینڈلی جو تھی نا ریٹیلر فرینڈلی پالیسیز تھیں مینوفیکچرز کی بھی اور ڈسٹریبیوٹرز کی، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم اب وہ اس طرح وہ معاملات نہیں رہے. تو بزنس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. آئے دن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہے نا اس کے اوپر اس سیکٹر میں لوگ اب انویسٹمنٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ ان کو اس میں فیوچر نظر نہیں آ رہا. تو آپ اس کو جو ہے وہ جب تک اس کو اسٹیک ہولڈرز کا انپٹ لیں گے نہیں اور ان کا وہ انٹرسٹ کو سیکیور نہیں کریں گے تو اس کو چلانا آپ کے لیے دن بدن مشکل ہوتا جائے گا. تنویر صاحب، آپ کے خیال میں وٹ از دا بگیسٹ مسٹیک جو اس وقت آپ کو ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکیشن میں نظر آ رہی ہے؟ اس میں جو بگیسٹ مسٹیک جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے نا وہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کسی بھی چیز کے اوپر کنٹرول نہیں. ایک جیسے گورنمنٹ ایک آرڈر پاس کرتی ہے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ جو آرڈر ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے یا اس پہ وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جیسے پبلک کو میڈیسنز جو ہے وہ سستے ریٹوں کے اوپر یا ایک مہیا کرنے کے لیے جیسے گورنمنٹ نے پہلے بھی ایک اس طرح کا وہ آرڈر پاس کیا تھا کہ ابھی جتنی بھی میڈیسنز ہیں وہ جنیرک کے اوپر جو ہیں وہ پریسکرائب ہوں گی، لیکن آگے ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کی طرف سے اس پہ مطلب احتجاج کی وجہ سے یا کچھ ڈاکٹرز کی تنظیموں کے احتجاج کی وجہ سے اس فیصلے کو پھر واپس لے لیا گیا. حالانکہ اگر یہ فیصلہ کسی حد تک امپلیمنٹ کر دیا جاتا تو میرے خیال میں اس میں پیشنٹ کا بھی بہت فائدہ تھا اور جو لوکل ہماری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری تھی اس کا بھی بہت فائدہ تھا، کیونکہ اب ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے لیے ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کو جو کمپیٹ کرنا ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ ان کے پاس بڑے بجٹس نہیں ہیں، وہ اس لیول کی جا کر مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کی اپنی ریسرچ نہیں ہے، تو اس لیے ان کا جو ہے ہماری لوکل انڈسٹری کو ان کو کمپیٹ کرنا مارکیٹنگ میں جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور ابھی تک وہ مشکل ان کے لیے برقرار بھی ہے. وہ ہماری جو لوکل فارماسیوٹیکل ہے وہ بھی ان کی تعداد بھی اس وقت میرا خیال جو اپنے ایلوپیتھک میڈیسن میں ڈیل کر رہی ہیں وہ بھی 1000+ ہو چکی ہے، اور جو نیوٹراسیوٹیکل بنا رہی ہیں وہ تو ملٹی تھاؤزنڈس میں ان کی تعداد جو ہے. تو اگر وہ جنیرک پہ کر دیا جاتا تو اس سے لوگوں کو جو مہنگے برانڈ جو ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں ان سے ان کی جان چھوٹ سکتی تھی کہ ایک میڈیسن جو وہ 500 روپے میں لے رہے ہیں اگر وہی برانڈ تو نہیں میں کہہ سکتا وہی جنیرک میڈیسن وہ 50 روپے میں یا 100 روپے میں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو اگر ڈاکٹر وہ پریسکرائب کرنی شروع کر دیں یا وہ اگر جنیرک لکھیں گے تو وہ پیشنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مارکیٹ میں سستی جو میڈیسن ہے وہ بھی لے کے تو اپنا جو علاج ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے. تو اس سے میرا خیال ہے پیشنٹ کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی گرو کرتی ہے. اچھا، آلٹرنیٹیوز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے ہاں جو میجر میڈیکیشنز ہیں اس کے آلٹرنیٹیوز بھی موجود ہیں؟ آلٹرنیٹیوز تو ہیں یقیناً، اور ہمارے ملک میں یہاں پہ اس وقت آلٹرنیٹیو میڈیسنز جو ہیں وہ چل بھی بہت رہی ہیں، لیکن ان میں بھی ان کے وہ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ مینٹین نہیں ہو پا رہے. جس طرح سے اس انڈسٹری کو ایز اے فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہی اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے، کیونکہ اس میں لوگوں کی ڈائریکٹ جو ہیلتھ ہے وہ انوالو ہے اور اس میں اس کے سائیڈ افیکٹس بھی آ سکتے ہیں، اس سے لوگوں کی صحت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو فری ہینڈ تو نہیں بالکل بھی نہیں دینا چاہیے. میں تو بالکل اسی حق میں ہوں کہ اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے اور اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو بھی مینٹین کروانا چاہیے.
لیکن نیوٹراسیوٹیکل جو انڈسٹری ہے اس کے سٹینڈرڈز کو اس طرح سے وہ مینٹین یا اس طرح سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا، وہ بھی پبلک کے لیے نقصان دہ ہے. اس میں مال پریکٹسز بھی بہت شروع ہوئی ہیں. جس طریقے سے وہ جو لوکل چھوٹے پیمانے کی انڈسٹری ہے وہ اپنے میڈیسنز کو بیچنے کے لیے جو حربے استعمال کرتی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا. اس میں ہم سارے ہی لوگ جو اس ٹریڈ سے منسلک ہیں وہ سارے ہی ان کی کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ہے. ہر بندہ اس میں کوئی تھوڑا کوئی زیادہ اس میں قصوروار ہے. تو ہم سب کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں بھی چونکہ ہمیں بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور اس ملک بھی ہمارا ہے اور یہ سارے قوم بھی ہماری ہے، تو ہمیں اس چیز کا احساس کرتے ہوئے ہر ایک کو اپنا جو پازیٹیو رول ہے اس چیز میں پلے کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنا جو بزنس ہے وہ بھی کریں. ظاہر ہے ہم پبلک جو عام پبلک ہے یا عام جو بزنس مین ہے یا جو مینوفیکچرر ہے وہ اپنے ادارے کو نان پروفٹ آرگنائزیشن کی طرح تو نہیں چلا سکتا. اس میں اپنا وہیں سے اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، وہیں سے ان کے لیے بھی رزق کمانا ہے، اور باقی جو اپنے معاملات زندگی ہیں وہ بھی اپنے بزنس سے ہی پروفٹ لے کے تو چلانے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ہمدردی کرتے ہوئے بالکل اپنا پروفٹ نہ لے کسی چیز کے اوپر، تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی انڈسٹری چلانا یا ڈسٹریبیوشن آفس چلانا یا اپنی ریٹیل کی فارمیسی چلانا وہ ممکن نہیں ہے. تو پروفٹ تو اس نے ضرور لینا ہوتا ہے. تو لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پروفٹ کو بھی ریزنیبل حد تک رکھیں. اور اس میں سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ ہم لوگ چونکہ اس ٹریڈ میں جو انوالو ہوتے ہیں ان کو کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں کالی بیڑیں کون سی ہیں، غلط کام کون لوگ کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو ان کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے اور ان کے حوالے سے بھی خود مل جل کر، صرف یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ادارے ہی ان کی سرکوبی کریں یا ان کو پکڑیں. ہم لوگوں کو بھی اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف بھی ہماری ایسوسیشنز کو مطلب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ معاشرہ جو ہے ہمارا ان برائیوں سے جو ہے وہ پاک ہو سکے اور ہم لوگ جو ہے وہ بہتر زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. اور اپنے آنے والے بچوں کے لیے جنہوں نے ظاہرہ اس ملک میں رہنا ہے تو ان کے لیے ایک بہتر ماحول، ایک بہتر اکنامیکلی انوائرمنٹ اور ایک سوشل انوائرمنٹ اور جو ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہم اچھی چھوڑ کے جائیں. تو اس میں تو ہم سب کو مل جل کر ہی اپنا رول پلے کرنا ہے. اور ہم اپنے طور پر تو کوشش کر بھی رہے ہیں کہ جہاں کہیں جس حد تک برائی کو ہم روک سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کوشش بھی کریں. تو باقی تو ظاہر ہے نہ تو یہ کسی اکیلے بندے کے بس کا کام ہے، اس میں گورنمنٹ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بلکہ گورنمنٹ کا رول تو اس میں زیادہ ہوتا ہے، وہ ہر انڈیویجول کا بھی اس میں اپنا اپنا رول ہے. لیکن گورنمنٹ بھی اس معاملے میں جو اپنے رول ہیں وہ اپنی وہ پولیٹیکل اس میں مصروفیت میں جو ہے وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں کہ جی ہمیں باقی جو کام ہیں وہ بھی کرنے ہمارے لیے ضروری ہیں. کہ ہمیں اصل میں لایا تو ان کاموں کے لیے گیا ہے، لیکن گورنمنٹ یا تو اقتدار لینے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کوشش کرتی ہیں یا اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اس کو لمبا کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہیں. عوام کی صحت سے، عوام کے بزنس سے، عوام کی باقی چیزوں سے تو میرا خیال ہے کہ لیسٹ انٹرسٹ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں یا وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم ڈرگس کی ڈفرینٹ ہم چیزوں پر آئی تھنک ڈسکس کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کی پرائرٹیز میں ویری آنیسٹلی آئی ڈونٹ تھنک کہ شامل بھی ہے اس وقت ہیلتھ کیئر. نہیں، بڑی افسوس کی بات ہے بیکاز ہیلتھ کیئر کسی بھی معاشرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کے شہری صحت مند ہوں گے تبھی تو وہ کام کریں گے، چاہے وہ اکانومی کے لیے ہو، کسی بھی چیز کے لیے، سوشل ویلفیئر کے لیے بھی. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سریہ چند ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایسپیکٹس کی جو کہ آف کورس ہیلتھ کیئر کے حوالے سے امپیکٹ کرتے ہیں. آئی تھنک جب بھی آپ بات کرتے ہیں میڈیکیشن کی تو اس کی ریگولیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بیکاز کس پوائنٹ پر ایک ریگولر میڈیکیشن جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے، سرٹن آپ کو اینٹی بایوٹکس ہیں یا کوئی بھی اور دوائی بھی ہے نا، آئی مائٹ بی اے بٹ رانگ ان سم ایریاز بیکاز آف کورس یہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ کس پوائنٹ پر ایک میڈیکیشن آپ کے لیے ایڈکٹیو ہو سکتی ہے. آئی تھنک دیٹ از این ایشو جو کہ ہمارے ملک میں آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے، ریسورسز پراپر نہیں ہوتی، گائیڈنس پراپر نہیں ہوتی، اور جو آپ کی بہتری کے لیے دوائی آپ کو دی جاتی ہے وہ ایٹ ون پوائنٹ آپ کے لیے ایک ایڈکشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تنویر صاحب،
کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے کہ بہت سارے لوگ میڈیسنل ڈرگز کے اوپر اڈکٹ ہو جاتے ہیں؟ اصل میں ہمارے ملک کا المیہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز کی تعداد بہت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کی افورڈیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ سیلف میڈیکیشن کی طرف بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. ایک تو اس میں ہمارے کچھ قصور ہے ہمارے ڈسپینسر حضرات کا بھی, دوسرے کا بھی, جن کو ہم کو ایکٹ کہتے ہیں نا, اس کے خلاف خیر گورنمنٹ گاہے بگاہے ایکشن بھی لیتی رہتی ہے, ان لوگوں کو روکتی بھی رہتی ہے. لوگوں کو چونکہ وہ پورا نالج نہیں ہوتا, وہ پورے ڈاکٹر تو نہیں ہوتے, لیکن ڈاکٹر کے ساتھ کام کر کے یا کسی بھی ہاسپٹل میں اگر کوئی بندہ جاب کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اپنے علاقے میں جا کے وہ کلینک کھول کے, چونکہ وہاں پر ڈاکٹر کوئی اویلیبل نہیں ہوتا, اس کا کلینک نہیں ہوتا, تو جب وہ چھوٹا موٹا کلینک کھول کے اس کو تھوڑی بہت نو تو ہوتی ہے میڈیسنس کے حوالے سے, تو وہ اپنا کلینک کھول کے تو وہ لوگوں کا علاج شروع کر دیتا ہے. اس میں میڈیسنس جو ہے اس کو کسی بھی میڈیسن کو اگر آپ صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا, یقیناً اس سے بندے کی جو تکلیف ہے اس میں بہتری آئے گا. اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس سے بجائے فائدے کے الٹا اس کا نقصان ہوگا. اس میں کسی بھی چیز کو لے لیں, انالجیسک لے لیں, اس کا ہم زیادہ یا ریگولر یا کنٹینیوز اگر استعمال کریں گے تو اس میں اس کا بھی نقصان ہوگا. اس میں بہت ساری جو میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو سیڈیٹیو ہوتی ہیں, وہ ٹرنکلائزر ہوتے ہیں یا کوئی اور طرح کی اس طرح کی ہوتی ہیں, ان کو جب آپ ریگولر استعمال کریں گے تو اس میں ایڈکشن ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہماری اینٹی بایوٹکس ہیں, اگر تو ان کو آپ پراپر ڈوز لیں گی, پوری ڈوز جتنی کہ ریکمینڈڈ ہو, بائی ویٹ ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر تو ظاہر ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں آپ کی جو پرابلم ہے اس کی سیویرٹی کو دیکھتا ہے, آپ کے ویٹ کو دیکھتا ہے, اور اس کے مطابق جو آپ کو وہ میڈیسن ہے وہ تجویز کرتا ہے. لیکن جو عام بندہ جس کو اس کے حوالے سے نالج نہیں ہے, اس کو صرف یہ پتا ہے کہ اینٹی بایوٹک لینے سے ہماری یہ جو بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, وہ اینٹی بایوٹک کا استعمال تو شروع کروا دیتا ہے. لیکن اس میں اس کی یا تو وہ جتنے دن اس کو ریکوائرڈ ہے اتنے دن کی وہ پورا اس کا کورس اگر نہ کیا جائے, اس کو درمیان میں چھوڑ دیا جائے, تو وہ جو بیماری اس کی وہ دوبارہ سے ری ایگریگیٹ کر جائے گی اور اس کو وہ پرابلم دوبارہ ہو جائے گا. تھوڑے دن کے بعد اس کو پھر وہ جو میڈیسن ہے وہ دوبارہ سے یوز کرنی پڑے گی. اس سے اس کی باڈی میں جو ہے وہ ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی اس اینٹی بایوٹک کے اگینسٹ, اور بعد میں وہ اگر ریگولر وہ میڈیسن زیادہ دن بھی استعمال کرتا رہے تو اس کی باڈی پہ کوئی اس کا ایفیکٹ نہیں آئے گا, وہ اس کی جو بیماری ہے وہ اسی طرح ہی وہ رہے گی. اچھا, بیکاز ریٹیل میڈیسن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, یہ دوائیاں یوزلی پرسکرائب ایک سرٹن پوائنٹ تک کی جاتی ہیں اور اس کے بعد پیشنٹ کسی نہ کسی طرح سے خود سے ان کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس طرح کے میئرز آپ کے خیال میں یا تو لیے جا رہے ہیں یا لیے جانے چاہیے پریونٹ کرنے کے لیے کہ اگر کوئی شخص پرسکرائبڈ نہیں ہے کسی دوائی کے لیے تو اسے نہ دی جائے؟ جی بالکل, یہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈرگ ایکٹ کے تحت بھی ایک انلیگل پریکٹس ہے کہ آپ جو اس قسم کی میڈیسنز ہیں ان کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر جو ہے وہ اس کو سولڈ آؤٹ کیا جائے. لیکن اس میں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جیسے کچھ مریض ایسے ہیں کہ ان کے لیے یہ افورڈیبلٹی لیول کا ایک پرابلم ہے کہ وہ بار بار ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتے. تو جبکہ کچھ میڈیسن ایسے ہیں کہ آپ کو فالو اپ رکھنے کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا ان ٹچ ڈاکٹر کے ساتھ. تو وہ جب پرابلم ایسے آتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ دو دفعہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اس کے بعد ان کو سیلف اسیسمنٹ ایک جیسے پیشنٹ کرتا ہے اپنی کہ مجھے یہ فلاں میڈیسن سے مجھے افاقہ ہوا ہے یا فلاں ڈاکٹر کے پاس جانے سے مجھے ریلیف ملا ہے, تو پھر وہ یہ اس کے بعد اپنی وہ ڈاکٹر کی فیس بچانے کی ایک اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ پھر یہ کیا کرتا ہے کہ وہ پریسکرپشن لے کے ہی وہ وہاں پہ اسی کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے. جبکہ کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ ان کو مسلسل جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو 6 جو ہے ماہ یا 1 سال تک اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں. تو اس قسم کے پرابلمس ہیں, لیکن یہ وہی پرابلمس ہیں جیسے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہیلتھ سیکٹر کو ہمیں ایک اسپیشل کیس کے طور پر ٹریٹ کرنا پڑے گا. اس میں جیسے وہ ایک ہیلتھ کارڈ کا انیشیٹو تھا, اسی طرح ہمیں کچھ جو ایسے مسائل ہیں ان کو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز ایسی بنا کے اس کو ایک کوشن دینا پڑے گا اور اس کو ایک اسپیشل ٹریٹ کرنا پڑے گا, دین ہم ان پرابلمس کو حل کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ بائی فورس اس کو کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ کچھ عرصے تک اس کا امپیکٹ رہتا ہے, دین وہ پھر واپس وہیں پہ معاملات آ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے کیا سجیشنز دیں گے گورنمنٹ کو؟ میری تو سجیشن یہی ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی گورنمنٹ کوئی کام شروع کرے,
आने वाली गवर्नमेंट को इसको उस पॉलिटिकल पार्टी का बेबी नहीं समझना चाहिए। उसको जो भी काम किसी गवर्नमेंट ने हेल्थ के हवाले से किया हुआ हो, आने वाली गवर्नमेंट को काम किया। जी, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि पिछली जो परवेज लाई की गवर्नमेंट थी काफरी की, उन्होंने उस वक्त 1122 बनाई हेल्थ के हवाले से। आप अभी भी देख लें कि अभी तक वो एक सर्विस, बेहतरीन सर्विस है जो पेशेंट को जो है वो बेहतरीन सर्विस मुहैया करती है और विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम उनको लेके हॉस्पिटल जाती है, उनका वहां पे ट्रीटमेंट शुरू करवाती है। इसी तरह उनके उसी दौर में, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बात नहीं कर रहा, इन जनरल एज ए पब्लिक हेल्थ की उनकी बेहतरी के लिए बात कर रहा हूं कि उन्होंने जैसे कार्डियोलॉजी सेंटर्स बनाए, जिसका एक मिसाल हमारे फैसलाबाद में भी मौजूद है। FIC यहाँ पे बनाया गया, मुल्तान में मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ परवेज लाई इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाई गई, वजीराबाद में एक कार्डियक सेंटर बनाया गया, पिंडी में एक बनाया गया। तो उससे देखें कि कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो इसी तरह से जैसे ये अपने PTI की गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड शुरू किया, तो आने वाली गवर्नमेंट को इसको उनका बेबी समझते हुए उसको उस चीज़ को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बस कि जो हेल्थ के हवाले से या ऐसी जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उन प्रोजेक्ट्स को लेके आगे बढ़ना चाहिए ताकि उससे जो लोगों को है वो सहूलत मिल सके, उन लोगों का फ़ायदा हो सके। तो यकीन जैसे हेल्थ कार्ड वाला जो एक बेहतरीन इकदाम था जो PTI की गवर्नमेंट ने किया था, इतनी फैसिलिटी, इतना, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट उस चीज़ से इन्वॉल्व हैं तो हॉस्पिटल्स में भी हमारा जाना आना रहता है। इतनी अच्छी जो हेल्थ फैसिलिटी है ये यूरोप में भी शायद लोगों को अवेलेबल नहीं थी, जो यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों को दी गई और अभी भी दी जा रही है। तो इसको हमें मज़ीद बढ़ाना चाहिए। इससे हमारे लोगों के लिए यकीनन जो लोग इलाज करवाने की सकत नहीं रखते थे, उन लोगों ने भी अपने बड़े बड़े अच्छे जो ट्रीटमेंट्स हैं, अपने जो एंजियोप्लास्टीज हैं, अपने हार्ट के बाईपास हैं, वो भी इस कार्ड के ऊपर करवाए हैं। और बड़ी बड़ी मेजर सर्जरीज जो लोग सिर्फ उसके बारे में सोचते थे कि हम ये काम आने वाले दिनों में करवाएंगे, या वो उसके लिए वो पैसे इकट्ठे करने में लगे रहते थे, और उन लोगों के बिल्कुल वो फ्री उस तरह के मेजर ट्रीटमेंट्स हुए हैं जिनके बारे में वो सिर्फ उनका एक ख्वाब था कि काश हम ये काम करवा सके। तो इस चीज़ को बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम फलां पॉलिटिकल पार्टी ने किया था। यही बात मैं दूसरों के हवाले से भी करूंगा कि अब अगर नून लीग की हुकूमत जो इस वक्त है सेंटर में हमारे, वो कोई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो कल को अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है तो उनके जो ऐसे कोई प्रोजेक्ट हों जो आवाम के लिए बेहतर हों, उनको उसी तरह कंटिन्यू रखना चाहिए, उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि उसमें जो मजीद बेहतरी है वो लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर ही जाकर जो हमारी जो आवाम है उसको इस तरह की जो सहूलियात हैं हेल्थ के हवाले से हों या किसी और हवाले से हों, जो हैं वो मुहैया हो सकती हैं। और इसी में हमारे मुल्क की भी बेहतरी है, हमारे अवाम की भी बेहतरी है। तो आमतौर पर वैसे होता तो ये है कि आने वाली गवर्नमेंट जो पुराने जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके प्रोजेक्ट समझते हुए, हालांकि वो उनके नहीं होते, ये पब्लिक के लिए होते हैं, तो उनको वो बंद करने की कोशिश करती है या उनके बजट में वो कट लगा देती है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो हमारे हल नहीं होते, बल्कि वो दिन दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अल्लाह करे आने वाले दिनों में हमारे को भी ये बात समझ आ जाए और वो इन चीज़ों की तरफ को तवज्जो देने लग जाए, ताकि हमारे जो अवाम है, चलो बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत उनका जो भला हो जाए। एंड आई डू कम्प्लीटली एग्री एंड आई रियली होप कि आगे चलते हुए हम चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।